اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک سمری جو ہے سورہ بقرہ کی 226 سے لے کر 242 تک جو ہے وہ ایک سمری شیئر کی گئی آپ لوگوں کے ساتھ. یہاں میں اس سمری کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے اپنے نوٹس میں اس سمری کو پورا کا پورا جو ہے اتاریں گے، کاپی کریں گے اس سمری کو اسی طرح سے جس طرح سے چارٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 224 تک ہم نے پڑھی تھی. اب آج جو ہے وہ آیت نمبر 225 کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تدریجاً جو ہے وہ کیا معاملہ چھیڑا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. یہ آیت نمبر 224 کی میں تھوڑا سا پیچھے ریویو کرا رہا ہوں، باقی ہمارا سبق جو ہے وہ 225 سے شروع ہوتا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور مت بناؤ اللہ کے نام کو حیلہ اپنی قسموں کے لیے، اس طرح کہ قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ نیکی نہ کرنے کے لیے، جیسے کہ میں پہلے بھی اس میں بہت زیادہ وضاحت ہو چکی ہے لاسٹ لیکچر میں. پرہیزگاری کے کام نہ کرنے اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان. اب یہاں دیکھیے گا تھوڑا سا جو ہے وہ تدریجاً بات ہو رہی ہے قسم کھانے کی بات، اور اس کے بعد آگے تدریجاً یہ بات جو ہے وہ چھڑتی ہے آیت نمبر 225 میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. کہ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تمہاری لغو قسموں پر. یعنی یہ عرب کی جو ہے ایک یہاں پہ روش بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پہ حلف اٹھانا، بات بات پہ حلف اٹھانا. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکا تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے اس میں ڈھیل دی گئی ہے. کس طرح سے کہ جو فضول ہی تم لغو جو قسمیں اٹھاتے ہو، یعنی جو تکیہ کلام والی تمہاری جو قسمیں ہیں واللہ 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 کر کے، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں مرض ابھی تک بھی ہے ان میں. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تمہاری لغو قسموں پر. یعنی کوئی تکیہ کلام تم نے اگر بنا رکھا ہے تو اس پہ تو مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو. یعنی ارادتاً تم نے اگر یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم اب یہ کام جو ہے میں ہرگز نہیں کرنے والا، تو اس پر پھر آپ کا مواخذہ ہوگا. یا پھر جیسے عہد کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ بھی مواخذہ ہوگا. لیکن یہ کہ تکیہ کلام میں اگر آپ نے کوئی چیز جو ہے اس طرح سے اگر قسم کھانے کی کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے، اس پہ مواخذہ نہیں ہے. اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ رب العزت کی دو بہت ایکسٹریم کوالٹیز، دو بہت ایکسٹریم صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کر دی گئیں. وہ کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے. یعنی بخشنے میں بھی یہ ہے کہ اس کی بردباری شامل ہوتی ہے. کسی کام کو تم دھڑلے سے کرتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ بردباری کا جو ہے وہ عنصر شامل ہے اس میں. یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد بازی والے معاملات نہیں جیسے انسان میں ہوتے ہیں. بہت زیادہ حلیم ہے، ڈھیل دے کے رکھتا ہے انسان کو کہ دیکھیں کہ کیا معاملات کرتا ہے. اب یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 226 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں، پہلے بات ہوئی تھی قسم کے اوپر اور اب تھوڑے سے معاملات جو ہے وہ سیریس ہو رہے ہیں. یہاں سے آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ جو گریجولی جو معاملات چلتے ہیں، قرآن عظیم کا جو فلسفہ ہے کس خوبصورتی سے جو ہے درجہ بدرجہ چلے گا. ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی. اب یہ قسم کھا لی ہے جس کو کہتے ہیں کہ انٹینشنلی قسم کھائی ہے کہ اب نہیں جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس.
تو ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، یہ ایلا کے جو معاملات ہیں، ایلا کے معاملات میں کیا ہے؟ یہ ایلا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2520۔ اب یہاں حدیث جو ہے اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ ایلا کے بارے میں سب سے پہلی جو چیز آ رہی، ایلا کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ایلا ابھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ معمر نے امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ وہ 1 ماہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیے 2 چیزیں یہاں سمجھ لیجئے گا، جب بھی انسان قسم کھاتا ہے یا تو اس قسم کو پورا کرے، یہ بہت مبارک ترین جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بہت مبارک ترین بات ہے۔ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے عزت سے، شرافت سے، اچھی چیز پر قسم کھائی، حلال چیز پر قسم کھائی، تو آپ اس قسم کو پورا کریں، سب سے پہلی چیز یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ قسم جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا کفارہ بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، راویوں کی بات ہو رہی ہے۔ زہری نے کہا، مجھے عروہ نے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، انہوں نے کہا جب 29 راتیں گزر گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے ایلا کیا تھا، کہ جب 29 راتیں گزر گئیں میں انہیں گن رہی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اس کو گن رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، انہوں نے یعنی حضرت عائشہ نے کہا باریوں کا آغاز مجھ سے فرمایا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہیں آئیں گے، اور آپ 29 دن کے بعد جو ہے 29th ڈے جو ہے 29 دن کے بعد آپ تشریف لے آئے، میں گنتی رہی ہوں۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو اس میں بڑا مغالطہ ہو جاتا، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ایلا کے جو معاملات ہیں۔ لیکن اس میں مزید سن لیجئے گا، جو فقہائے کرام نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے۔ اب جو پارٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا وہ تفسیر ابن کثیر سے پیج نمبر 477 سے یہ پارٹ میں نے لیا ہے، جس میں ابن کثیر فرماتے ہیں کیا، اگر مدت 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے تو بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو مجبور کرے یا اس کے ساتھ ضد کرے کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، یا پھر اسے طلاق دے دے، یا پھر یہ کہ اس کو اس بات پہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ 4 مہینے ہو گئے، اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوتے تو یا تو آپ ہم بستری کریں یا پھر آپ طلاق دے دیں۔ اور اس میں پھر کیا فرمایا جا رہا ہے، حاکم وقت بھی اسے اس بات پر مجبور کرے تاکہ عورت کا نقصان نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے 4 مہینے تک اگر یہ معاملات میں کچھ اس طرح کی گڑبڑ ہے، جس میں لڑائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو آگے معاملات جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے ان میں۔ تفسیر ابن کثیر کا پیج نمبر بتا دیا 477۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ یاد رہے، وہ کیا ہے، لیکن یاد رہے ایسی عورت کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی جس کے بارے میں حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2055، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو طلاق لینے پر مجبور کرے، طلاق کا مطالبہ کیا، تو اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یعنی اوپر والی بات سن کے بھی یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا وہ مل گیا ہو کہ ہاں جی ایسے ہے، اس طرح کا بیلنس کر کے اس چیز کو چلنا ہے آپ نے ایلا کے معاملات۔ پھر اس کے بعد ایک مرض اور پایا جاتا تھا اس میں، عرب میں، وہ کیا تھا، زہار کے معاملات، ضا ہا الف را، زہار۔ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے معاملات جو ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی شریعت وغیرہ نہیں تھی، کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ جو ابھی تک طے نہیں ہوئے تھے، اس میں یہ معاملات ہوئے۔ ایک صحابی، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2219، تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ جمیلہ رضی اللہ عنہا اوس بن سامت رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تھیں، اور وہ عورتوں کے دیوانے تھے۔ یعنی یہ اسلام میں آنے سے پہلے کچھ صحابی ہیں، ان کے معاملات کچھ اس طرح کے ہوں گے جن پہ اتعاب نازل ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں فرمائی جا رہی ہیں، اور وہ عورتوں کے دیوانے تھے۔ ظاہر سی بات ہے نان مسلم ہوں گے اس سے پہلے، بعد میں مسلمان ہوں گے۔ جب ان کی دیوانگی بڑھ جاتی، یعنی جب غلبہ وغیرہ آتا، جب کوئی عورت ٹکرتی، کچھ اس طرح کی چیز ہوتی، تو وہ کیا کرتے، وہ اپنی عورت سے زہار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق زہار کے کفارے کا حکم نازل فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، یہ آپ لوگوں کو لکھنی بھی ہوں گی، کم سے کم اس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ لکھنا چاہیے۔
سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں یہ پورا معاملہ ہوا ہے کہ یہ خاتون گئی ہیں رضی اللہ عنہا جمیلہ، اور انہوں نے جو ہے فرمایا، جیسے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، آپ کو اس کو نوٹس میں بھی اتارنا ہوگا۔ یقیناً آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، یعنی جو ہم بات جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، یہی بات ہوئی کہ یہ جو تھیں صحابیہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں پیش ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ معاملات ہیں، میرے ہسبینڈ کے اس طرح کے معاملات ہیں، بتائیں کیا ہے۔ لیکن اس وقت تک جو ہے یہ زہار کے معاملات پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس ابھی تک اس کا کوئی علم نہیں ہے، میں کیا جواب دوں آپ کو، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لیجسلیشن کرنی ہے۔ تو یہ آیات 1 2 3 4 یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں یہ جو ہے ان کے حق میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ پھر اس میں فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ عربوں کا ایک اور بہت بڑی نشانی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں عربوں کی یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن میں تعویل خاص میں عربوں میں پائے جاتے تھے، اور آج یہ ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہم جو ہے ہنسی مذاق ٹھٹے میں ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ ذرا یہاں دیکھیے گا کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تم میں سے یہ معاملات یہ تھے کہ کسی کو بھی اپنی ماں کہہ دینا، تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، جیسے آج ہم بھی ایسی مستی مذاق میں کہہ بیٹھتے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بیوی کو ماں کی تشبیہ دینا یہ بہت سخت سنگین جرم ہے، اس کا جرم میں آگے بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے معاملات ہوں گے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے تو خیر یہ بہت عام ہو گئی چیز کہ جو ہے وہ بس کرو میری ماں یا اس طرح کے کافی ہیں جو بہت آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ اب تم نے کہہ دیا، بن تو نہیں گئیں، لیکن اس سے اس بات کے جو ہے اس چیز کو ظاہر سی بات ہے کہ لیجسلیٹ کرنا تھا اس کو۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے لیے وہ بطن سے پیدا ہوئے، جس نے اس کو جنم دیا وہ اس کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کے کہہ دینے سے جو ہے وہ ماں تو نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور چھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی بات آ گئی کیونکہ اس کا جو ہے وہ مرتکب نہیں ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف، توبہ کرے انسان تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 3 میں فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کریں، ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب اگر یہ کام کسی نے جانتے بوجھتے کیا ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اپنی بیوی سے مقاربت کرنے سے پہلے جو ہے اب سن لیجئے گا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اب یہ غلاموں والا سسٹم نہیں ہے، تو اس میں دیکھنا پڑے گا، آگے میں بتاؤں گا کہ کیا معاملات ہیں۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو، یعنی یہ ہے یہ جو پینلٹیز کے معاملات ہوتے ہیں یا جو سزاؤں کے معاملات ہوتے ہیں، تاکہ یہ دین کا مذاق اور ٹھٹا بن کے نہ رہ جائے، تاکہ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی یہ یہاں پہ وہی عنصر آ رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیہ والی جو بات ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، جو بھی تم انٹینشنلی کرتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو تم بھولے بسرے اگر تم کر بیٹھتے ہو تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سورۃ المجادلہ سورۃ نمبر 58 کا۔ ہاں جو شخص نہ پائے، اب اگر ایک جو ہے غلام والی چیز نہیں ہے تو اس میں پھر یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے روزے لگاتار ہے، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا ہے۔ یعنی پہلی جو تھی وہ کیا تھی؟ پہلی جو پینلٹی تھی وہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، قبل اس کے کہ تم اپنی بیوی کو ہاتھ لگاؤ۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 60 روزے رکھو، تاکہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم کی جو ہے کیا کرو کہ تم جو ہے حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کفار سے یہاں پہ بھی مراد کیا ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے کفر کرتے ہیں، اب یہ چیزیں علم میں آ رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ کفر کی روش پر ڈٹے رہنا جو ہے یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو قسم کا کفارہ جیسے کہ یہاں سے بھی پتہ چل رہی ہے، اور پہلے بھی ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے رکھ چکا ہوں پچھلے لیکچر میں، ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرنا پڑے گا۔
قبل اس کے کہ تم اپنی بیوی کو ہاتھ لگاؤ. اگر یہ نہ ہو تو 60 روزے، تاوڑ توڑ 7 روزے، 2 مہینے کے روزے لگاتار. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے. 1 مہینے کا روزہ جب انسان رکھتا ہے رمضان میں تو اس کے بعد جو ہے وہ حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. قبل اس کے 60 روزے تاوڑ توڑ رکھنے ہوں گے، کنٹینیوسلی رکھنے ہوں گے، قبل اس کے کہ تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگاؤ. اگر یہ بھی نہ ہو اور اس کی بھی استطاعت نہ رکھتے ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یعنی اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے چیز کہ اگر روزے تو نہیں رکھ سکتا، یہ وہ ذرا مشکل کام ہے، تو چلو میں مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں، جیسے میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں. لہٰذا یہ تدریجاً یہ کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اگر مرفع الحال ہو، اگر کچھ اس طرح کا ہے کہ کوئی تمہارے غلام ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، غلام نہیں ہے تو کوئی جیلوں میں کوئی قیدی ہو سکتا ہے، پھر تم اس طرف کرنا پڑے گا وہ چیزوں. تو پہلے یہ ہے کہ پینلٹی زیادہ کی جو مد میں آ رہی اس کو کرنا ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 روزے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ 2 چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جو ایلا اور زہار. یہ بہت بڑا مرض تھا عرب کے دور میں. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، اب دیکھیے گا، اس میں بھی جو ہے یعنی اس میں بھی ایک دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، لیکن اس دروازے سے بھی گزر گئے اور تم نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اب تو سمجھ لو کہ طلاق ہو کے رہے گی. اب یہاں پہ دیکھیے گا جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے وہ کیا ہے. اس آیت کو میں تھوڑا توڑ کے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں اس کے سامنے آپ کے رکھوں گا، لیکن لکھنے میں آپ نے ایسی کرنا ہے کہ پوری آیت کا ترجمہ آپ نے لکھ لینا ہے، اور جو باقی کی جو باتیں میں ڈیٹیل میں آ رہی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے نیچے سے کرنا ہے، اس کو ایڈ کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، اور پھر اگر تم عزم کر ہی چکے ہو کہ اب تو طلاق ہو کے ہی رہے گی، کرنی ہے طلاق، پورا ارادہ تمہارا ہو چکا، تو اس میں کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ پھر 2 چیزیں آ گئیں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اگر تم ان کو دل سے مانو، اگر تم اللہ کا خدا ترسی اگر تم رکھتے ہو تو یہ کام تمہارے لیے کوئی ویلیو رکھتا ہے. باقی یہ کہ ٹھٹا بنانا ہے تو دھڑلے سے ٹھٹا بناؤ، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ پوچھے گا کہ جو معاملات ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا، ہر بار آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت کے اینڈ میں اللہ کی 2 صفت آئیں گی، بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. یعنی جو بھی تم کام کر رہے ہو اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. یہ بہت بڑی انسان کو جو ہے سمجھے دھمکی کا پہلو ہے اس میں، کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جان رہا ہے. اور یہ جو ہے ان چیزوں کو صحیح طرح سے لیا نہیں گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کچہریوں میں جو ان چیزوں کے جو ٹھٹے بن رہے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ ہے کہ اگر عزم کر ہی چکے ہو طلاق دینے کا، اب اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا. سب سے پہلے ان چیزوں میں ڈیپتھ میں جانے سے پہلے، یعنی آیت نمبر جو ہے وہ 228 پڑھنے سے پہلے میں رکھ دینا چاہتا ہوں، 227 کے بعد کی جو چیزیں میں رکھ دینا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں. اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک حدیث ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہ کیا ہے، سنن ابو داؤد کی 2177، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما احل اللہ شیئن ابغض الیہ من الطلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. حلال بھی ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہے. بس ایک دروازہ ہے جو کھلا رکھا گیا ہے، اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو انسان جو ہے اس سے گزر سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے گا کہ شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے. یہ آپ نے ہیڈنگ ڈالنی اس کی. آج میں تھوڑا اس طرح سے رکھوں گا کہ لکھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو. شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ حدیث دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان چیزوں کو روانہ کرتا ہے. اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے. یعنی یہ ابن آدم کو لڑوانا یہ سب سے بڑا مینیفیسٹو ہے یہ شیاطین کا اور جنات کا. ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. اسی طرح سے پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جس کے ساتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی. یعنی یہ سمجھ لیجئے گا کہ مسلسل جو ہے ازدواجی زندگی میں شیطان یہ جنات جو ہے پیچھے لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ طلاق تک جو ہے نہ پہنچ جائے. یہ حدیث جو میں پڑھ رہا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے 7106، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے 7106. تو یہاں تک جو ہے شیطان نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب تک ان کی طلاق کروا نہ دے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بڑا والا جو ابلیس ہوتا ہے، بڑا والا جو بھی سرگنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو.
یعنی سب سے زیادہ جو شاباشی والا کام جو ہے، سب سے بہترین کام جو ہے جنات اور شیاطین کے نزدیک وہ کیا ہے کہ دو لوگوں کو آپس میں لڑوا دینا، طلاق کروا دینا ان کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، سب سے پہلے یہ جو ڈونٹس میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ مراحل میں آگے داخل ہوں گے تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو جان لیں۔ طلاق کن حالات میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، یہ آپ کی مین ہیڈنگ رہے گی، اور اس کے نیچے پھر فرسٹ ہیڈنگ آپ کی رہے گی کیا؟ زبردستی کی حالت میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد کی 2193، سنن ابو داؤد کی 2193 حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہتے وہ سنا کچھ صحابیوں نے جو ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، زبردستی کی صورت میں طلاق دینے اور آزاد کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں جو ہے اس کلچر میں دو سسٹم تھے، ایک لونڈیوں بانڈیوں کا سسٹم تھا کہ جب وہ طلاق وغیرہ سے جب وہ جنگ وغیرہ کے بات آتی تھی، اب یہ لونڈیوں میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نکاح کا سسٹم نہیں تھا۔ جب کوئی اس طرح کی لونڈیاں بانڈیاں جب کسی اور قوم سے جب جنگ وغیرہ لڑتی تھی تو ان سے نکاح کیا جاتا، یہ بہت بڑا مغالطہ میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو جب وہ آتی تھی تو ان کو نکاح کر کے ان کو حلال کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کو پورے حقوق جو ہوتے تھے وہ دیے جاتے تھے۔ یہ لونڈیوں کی جو چیز ہے اس کو بھی پتہ نہیں لوگوں نے کس طرح سے سمجھا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ کسی ملک پر جو ہے کسی ملک پر ڈھابا بولا گیا ہے تو وہاں سے جو ہے ظاہر سی بات ہے عورتوں کو اور بچوں کو، درختوں کو اور ان چیزوں کو تو ذرا نہیں پہنچانا، وہ تو جو تلوار سے آپ کو مارنے لگا اس کو مارنا ہے، معصوموں کو مظلوموں کو بھی آپ نے نہیں مارنا۔ تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جو طلاق دینے کا یعنی جو خاندانی خواتین جو ہیں، یہ دو طبقے کی خواتین جو ہیں یہ تعویل خاص میں پائی جاتی تھی۔ ایک وہ طبقے کی جو کسی اور کلچر کی آئی ہوئی ہیں، جن کی اتنی زیادہ خاص کاؤنسلنگ نہیں ہے، ان پہ آگے بھی چل کے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ان پہ جو ہے وہ ہاتھ ہلکا رکھا گیا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو باپ در باپ نسل در نسل جو مومنات تھی اور مسلمات تھیں، تو ان دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفریق رکھی ہے۔ آگے چل کے بھی انشاءاللہ یہ تفریق آپ کو آگے چل کے بھی محسوس ہوگی۔ تو زبردستی کی صورت میں طلاق دینے یعنی جو خواتین ہیں محسنات جو ہیں اور آزاد کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی یہ کہ اگر کسی نے غصے میں آ کے کسی لونڈی بانڈی کو آزاد کر دیا، گھر سے نکال دیا، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے زبردستی میں طلاق دے دی، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوئی تو وہ بھی طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کنکلوژن اس حدیث کا یہ ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2193، جس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ زبردستی کی صورت میں طلاق دینے اور آزاد کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، اوتھینٹک حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا حالت حیض میں بھی عورت پیریڈ سے ہے اور غصے میں آ کے آپ نے طلاق دے دی، مرد نے طلاق دے دی، تو وہ بھی طلاق جو ہے وہ کیا ہوگا؟ طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے بہت پیارا میں آپ لوگوں کو قرآن کی عظمت کا بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ جو حالت حیض کا جو لفظ آ گیا ہے، اس سے پہلے ہم نے پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ ہماری ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ حالت حیض کو بہت اچھی طرح سے ہم نے سائنٹیفکلی بھی ہم نے اس چیز کو پڑھ لیا ہے۔ میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو گھر کے مرد ہیں، جو بھی آپ کے جو ہے جو آپ کے ہسبینڈز وغیرہ ہیں، ان کو بھی آپ نے بات بتائی ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں یہ اس کی جو حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قرآن کی جو ترتیب ہے وہ بھی جو ہے معجزاتی، یعنی پہلے عورتوں کی کاؤنسلنگ کی گئی پراپر طریقے سے کہ تمہارا جو اس طرح کے معاملات ہیں تم بھی اس میں ریلیکس کرو، جھگڑے پھڈے پنگے بازیاں نہ کرو، آرام سے ریلیکس کرو اس دور میں جو ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا مرد کو بھی جس چیز کی، وہ ساری چیزیں بھی مردوں کے لیے تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا عورت کے بارے میں تو مرد کو پتا ہونا چاہیے اور مرد کے بارے میں عورت کو پتا ہونا چاہیے۔ تو پیچھے جو جن چیزوں کی کاؤنسلنگ آپ میں کی گئی در حقیقت وہ مردوں کے لیے تھی کہ ان کو ایجوکیٹ کرتے آپ کہ دیکھو یہ ہمارے معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں تھوڑا آپ نے کمپرومائز کرنا ہے۔ تو یہ ہارمونل چینجز کی جو حکمت تھی الحمدللہ رب العالمین بہت اچھی طرح سے ظاہری ہارمونل بھی اور باطنی ہارمونل پہ بھی بہت اچھے سے بات ہو چکی۔ یہاں پہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2185، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر یعنی ان کے جو بیٹے تھے ان کا کیس جو ہے حضرت عمر آ کے پیش کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہا کہ عبداللہ بن عمر نے یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے، یعنی اپنی بہو کا اور اپنے بیٹے کا کیس جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مجھ پر لوٹا دیا۔ اب اس کو جو روایت کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ ان کے بیٹے ہی ہیں، عبداللہ جو ہیں ان کے بیٹے حضرت عمر کے، وہ روایت کر رہے ہیں، یعنی یہ بات کی بات ہے اس میں۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس عورت کو مجھ پر لوٹا دیا، یعنی جو یہ کام کیا تھا حالت حیض میں طلاق دی تھی اس کو واپس لوٹا دیا اور اس طلاق کو شمار نہیں کیا، یعنی یہ تھا کہ غصے میں آ کے کہہ دی، اس طلاق کو ایک طلاق بھی کاؤنٹ نہیں کیا۔ یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ جب وہ پاک ہو جائے
تو وہ طلاق دے اسے یا روک لے. اب پاک ہو گئی, سارے معاملات ہو گئے, اب اس کے پاس آپشن ہے یا طلاق دے دے یا جو بھی جس طرح کے معاملات ہیں. سنن ابو داؤد کی 2185 یہ میں نے حدیث بتائی تھی, یعنی دو کنڈیشنز آ گئی, ایک زبردستی کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی, دوسری حالت حیض میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی, پیریڈ سے اگر عورت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 3 حالتوں میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک مغالطہ جو ہمیں ہمیشہ رہتا ہے, 3 مہینے, یہ کہنے میں یہ چیز آتی ہے, لیکن یہ چیز کن لوگوں میں آتی ہے؟ 3 منتھس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھ لیجیے گا جن کو پیریڈز نہ آتے ہوں. کوئی ایسی 40-50 سال کی خاتون ہے, مینوپاز جن کا ہو چکا ہے, تو یہ 3 مہینے پھر وہ ایک شرط ہے, ایک کیلکولیشن کے لیے چیز ہے. جن کو پیریڈز نہیں آتے تو وہ 3 حیض تک تو نہیں کہہ سکتے, 3 مہینے تک اس بات کو کہہ سکتے. یا پھر یہ کہ بڑی عمر کی جو ہے وہ خواتینوں یا حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کو بھی پیریڈز نہیں آتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 3 مہینے کی جو بات ہوتی ہے اس طرح سے اس کو اس سینس میں کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4399. یہاں پہ دیکھیے گا 3 حالتوں میں, یعنی 2 حالتیں اوپر کی ہو گئیں جو بیان کر چکا ہوں, 3 حالتیں یہ اور نکل کے آ رہی ہیں. یہاں پہ کیا ہے دیکھیے گا الفاظ حدیث کے, کہ قلم جو ہے وہ 3 لوگوں سے قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ دیوانے سے یہاں تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. کوئی انسان تھا, شادی ہو گئی, اب یہ کوئی دماغی چوٹ وغیرہ لگی جس سے پاگل ہو گیا, دماغی توازن نہیں ہے. اگر وہ ہر روز ہی طلاق, ظاہر سی بات ہے پاگل ہے, پتہ نہیں اس کا ٹھٹا ہی نہ بنا لے, کھیل نہ بنا لے شریعت کی چیز کا. تو اب یہ کہ وہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, یہاں تک کہ وہ علاج کر کے پوری اپنے ہوش میں نہیں آ جاتا, اس کی طلاق جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. باقی یہ کہ کورٹ کچہری کر کے خلا لے لے یا اور اس طرح کی کوئی کنڈیشن, وہ اس پہ ہم آگے بات کریں گے. دیوانہ ہے تو طلاق نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے, نیند میں بھی کچھ بڑبڑا دیا اس طرح کا, کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ اگر ہنسی مذاق ٹھٹے میں بھی تم نے یہ کام کیا تو یہ سمجھ لینا کہ طلاق ہو جاتی ہے. یہ بہت سمجھ لیے گا, ایک کاؤنٹ کی. ابھی میں اس طرف نہیں آیا کہ طلاق 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 کسی نے اس میں کہہ دیا, صبح اٹھا دیکھا تو بیوی گھر سے جا چکی تھی, وہ اس طرف میں نہیں آیا ہوں. یعنی یہ کہ سوئے ہوئے نے یہاں تک ہے کہ کوئی اور کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے, رات میں اس نے کچھ اس طرح کی بات کہہ دی, تو میں اس پہ یہ بات کر رہا ہوں. سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائیں, اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. بچپنوں میں بھی ایسے ہوتا ہے, بچپنے میں نکاح وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ پیدا ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں, بیٹی لینا دینا کرنا, اس طرح کی جو ہے وہ کچھ اس طرح کے اگریمنٹس ہو جاتے ہیں. سنن ابو داؤد کی میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا 4399. اب اس میں دیکھیے گا طلاق اور رجوعت جو کی جائے گی دونوں کے لیے گواہ کا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہاں پہ 3 حالتیں ہم نے یہ پڑھی, 2 حالتیں ہم نے اوپر پڑھی, 5 ہو گئی. اب یہ 6ٹھی حالت دیکھیے گا جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, جس کا خیال نہیں رکھا جاتا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2186. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کمرے میں جھگڑا ہوا اور شوہر نے کہا میں طلاق دیتا ہوں, تمہیں طلاق ہو گئی. نہیں, سمجھ لیجیے گا اس بات کو اچھی طرح سے, یہ مغالطہ ہے, ہم نے دین کو پڑھا نہیں, اس لیے ساری چیزیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما, یعنی جو پیچھے کے بھی صحابی ہیں اس لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے, عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے, پھر اس کے ساتھ صحبت بھی کر لے اور اپنی طلاق اور رجعت کے لیے کسی کو گواہ نہ بنائے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے سنت کے خلاف طلاق دی اور سنت کے خلاف تم نے رجعت کی. اپنی طلاق اور رجعت یعنی جو رجوع کرتے ہو دونوں کے لیے گواہ بناؤ اور پھر اس طرح سے نہ کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ ہے کہ اگر طلاق بھی آپ کی جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اچھی طرح سے آربیٹریشن نہیں کر لیتے, وہ میں آگے بتاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی طلاق کا طریقہ کار یہ ہے, اس میں یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. میں جب مزید بات کو آگے لے کے بڑھوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن یہ چیزیں پروان اس لیے چڑھی ہے کہ عورتوں نے بھی دین کو نہیں سمجھا. سنن ابو داؤد کی 2186 میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا. اب وہ بات آ گئی ہے کانٹے دار, جس کی طرف میں کہہ رہا تھا کہ آگے چل کے بات کریں گے. سب سے پہلی چیز یہاں جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص جو میرا لیکچر جہاں تک بھی میرا یہ لیکچر جائے, سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے عہد لیجئے, اپنے ہسبینڈ سے بیعت لیجئے اس چیز پر. یہ آپ کا حق ہے جو میں بات آگے کرنے لگا ہوں. وہ کیا ہے کہ یہ طلاق والی جو چیز ہے اس پر بیعت لیجئے کہ کبھی اس طرح کا جرم آپ نہیں کریں گے. یہ حرام طریقہ ہے, میں آگے بھی اس کو رکھنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک طلاق جو ہے, اب یہاں پہ سب سے پہلے 3 کیٹیگریز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. طلاق بدعت, جس کو میں طلاق حرام بھی کہتا ہوں, یہ سمجھے گا اس چیز کو. پھر اس کے بعد دوسرا جو طلاق کا طریقہ ہے طلاق حسن, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے طلاق احسن.
اس میں لکھنے کے طریقہ کار میں آپ کو پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، لیکچر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو شارٹ سمری ہے اس میں بھی رکھوں گا، اور یہ پورا پراپر ڈیزائن میں نے بنا کے رکھا ہے، آپ نے اس ڈیزائن سے اچھی طرح سے بات سمجھ کے اپنا کوئی ڈیزائن بن کے آتا ہے، کوئی پرابلم نہیں اس میں، یہ لکھنے میں پریشان نہیں ہونا، صرف بات سمجھنی آپ نے۔ سب سے پہلے میں ایک کیٹیگری، جو پہلی کیٹیگری تھی، میں اس کو جڑیں کاٹ کے رکھ دینا چاہتا ہوں اس چیز کی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بیعت لیجئے، آج اپنے شوہروں سے بیعت لیجئے، عہد لیجئے اپنے شوہروں سے کہ یہ گھنونا کام نہیں کریں گے، یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ بہت غلط چیز ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا طلاق حرام، جس کو طلاق بدعت بھی کہا جاتا ہے، میں آگے بتاؤں گا، پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی تو چیز یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ایک ساتھ جو طلاق بدعت، طلاق 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 والا جو سسٹم ہے، اس کو طلاق حرام یا طلاق بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں یہ irrevocable ہوتی ہے، آپ نے طلاق 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 کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اب کون سے آربیٹریشن، کون سا صلح، کون سی اصلاح، کون سے گواہ کو بلانا کرنا، سب جڑے کٹ کے رہ گئے اس کی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے طلاق 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 کہہ دیا، اب تو جو ہے بیوی وہ عدت کاٹے گی، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ سمجھ لیجئے گا، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3430، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، میں آگے چل کے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح سے مسلم کی جو حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث 3673 میں عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بدعت تھی۔ اب اس کو میں آگے ایک مقدمے کی طرح سے ان چیزوں کو رکھوں گا کہ یہ معاملات بھی کہاں سے پیدا ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بدعت کی بھی جو اصطلاح جو آج ہمارے بیچ چل رہی ہے طلاق بدعت، وہ بھی الٹ اپ نہیں تھی، بلکہ اس کے بھی کیا حقائق تھے۔ تو طلاق بدعت جو ہے، اس کے ضمن میں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا وہ کیا ہے۔ ایک ساتھ جو ہے، اب اس کی ہیڈنگ ڈالیے گا آپ، ایک ساتھ 3 طلاقوں کا معاملہ جو ہے، یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک ساتھ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب کا شکار ہوئے، جس میں غصے کا شکار ہوئے، کیا تھا؟ ایک ساتھ، یہاں ہیڈنگ ڈالیے گا، ایک ساتھ 3 طلاقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ و غضب۔ یہاں حدیث دیکھیے گا، حدیث پیش کرنے لگا ہوں 3430، سنن نسائی کی حدیث ہے 3430، اور یہ حدیث بھی میں نے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 پیج نمبر 484 سے لے کر 485 تک، یعنی 484 سے لے کر یہ بالکل اس کے اینڈ سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور 485 تک یہ معاملہ چلتا ہے، وہاں سے یہ حدیث میں نے اٹھائی ہے، اور وہاں سے اٹھا کے جو حدیث پڑھنے لگا ہوں سنن نسائی کی، وہ حدیث کیا ہے؟ 3430۔ اب اس میں دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک آدمی جو ہے، پھر اس میں یہ ہوا کہ ایک آدمی جو صحابی تھے وہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں اس کی گردن جو ہے اس کی کاٹ کے رکھ دوں، اس کو قتل کر دوں۔ اور آج یہ مرد جو ہے ہماری امت میں دھڑلے سے جو ہے طلاق 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 کے معاملہ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو معاملات ہیں، اس میں جو ہے سنن ابو داؤد کی حدیث جو ہے، اس کے بعد میں 2200 آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ ابو صحبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، نیز عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 3 سالوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور گزرا ہے، یہی طریقہ تھا، بالکل اسی طرح کا طریقہ تھا کہ ایک محفل میں بھی اگر ایک طلاق دی جاتی تھی تو اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ایک محفل میں ایک جگہ بیٹھ کے تم نے 1000 بار طلاق 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 اتنا بھی کیا، لیکن اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کا بہت زیادہ ٹھٹا بننے لگا حضرت عمر کے دور میں، جو پھر اس میں چینجز کی گئی۔ اس دور کا سب سے بڑا مرض یہ تھا کہ لوگ اس چیز کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتے تھے، جو بالکل آج ہمارے یہ معاملات ہو گئے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، طلاق 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 ہو گیا اور اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو گیا۔ تو وہی چیز سمجھ لیجئے گا، اگر ہم نے بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں حضرت عمر کی حکمت پر اگر قیاس کیا جائے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جو ہے پھر وہ معاملہ جو ہے الگ ہو جائیں گے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، سنن ابو داؤد کی 2200 اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو یہ سوال پوچھا جا رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں، سمجھ آ گئی؟ یہ جواب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ اب یہ دیکھیے گا، جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی؟ 3 طلاق کا مسئلہ پیدا جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟
اب یہاں سمجھ لیجئے گا کہ بحث یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق ایک ہے یا 3 ہے، سارا مولوی لڑ کے پاگل ہوا اس چیز پر۔ اللہ کے بندو، اگر تم لوگوں کو بتاؤ حقیقت تو یہ معاملات ہی درپیش نہ ہے۔ تم ایک محفل میں ایک ہی طلاق دو، ایک ہی دفعہ فیصلہ لو۔ تمہیں 3 موقع، 2 موقع تمہیں ایسے دیے گئے کہ جس میں تم عورت کو اگر چھوڑ دیتے ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو تم رجوع کر لیتے ہو۔ تم طلاق کر کے تینوں آپشنز تم کیوں اس کے جو اویل کر لیتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ ایک بار طلاق دے دی، چھوڑ دو، ایک بار میں بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ طلاق کوئی چیز ہے ہی نہیں اس طرح کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ایک ہے، تم چاہتے ہو، تم نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، عدت پوری ہو گئی 3 مہینے کی، بندی چلی گئی، نکل کے باہر جا کے اس نے شادی کر دی، اللہ خیر چل رہا۔ اس میں بھی تو کام ہو سکتا تھا، پھر طلاق کی رٹ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں۔ لہٰذا طلاق کا اگر تم نے کیا، جس کو طلاق حسن جس کو کہا جاتا ہے، میں آگے اس کی بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ بھائی ہمارا گزارا نہیں ہے، میں طلاق تمہیں دیتا ہوں اس چیز پہ، اب یہ ہے کہ وہ عدت گزارے گی، وہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد وہ 3 مہینے پورے ہو گئے، اس میں بیچ میں رجوع کر لیا تو کوئی بات نہیں، مقاربت ہو گئی، کوئی ہنسی مذاق، کوئی ایسی محفل بیچ میں آ گئی جس میں وہ معاملہ جو ہے دوبارہ سے پیچ ہوگا، ختم ہو گئی، کہانی زیرو ہو گئی۔ پہلے رجوع کر لو گے تو بات ختم ہو جائے گی، اور اگر بعد میں اگر وہ بات کی اگر لگ گئی، وہ 3 مہینے پورے ہوگا اس کے، اور تیسرے میں بھی یہ ہے کہ وہ نہا لے۔ یہاں پہ بھی وہ حدیث ملتی ہے کہ جو آگے بھی ہو سکتا ہے آ جائے وہ حدیث لیکچر میں، کہ وہ نہانے تک بھی اگر عورت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور وہاں پہ بھی دروازہ بجا کے اگر اس سے کہا جائے کہ وہ ہسبینڈ تمہارے لیے باہر نکل کے، یہاں تک بھی تمہیں موقع ملے گا ان چیزوں کا۔ تو لہٰذا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ بہت بڑا، جس کو میں سمجھتا ہوں یہ مرض ہے، ایک دفعہ طلاق کہہ دینے سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ آپ نے پورے سوچ بچار کے ساتھ آپ نے طلاق دی، اب یہ کہ وہ طلاق ہو گئی، بندی نے اپنا جو بھی کچھ تھا، 3 مہینے کی عدت جو ہے اسی گھر میں، 3 مہینے کی عدت بھی اسی گھر میں پوری ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ، جہاں طلاق کا نام آتا ہے وہاں فوراً ماں باپ آ جاتے ہیں، اور ماں باپ آتے ہیں اور فوراً بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں جرم ہے جو والدین کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف کو ان چیزوں پر جو ہے ورک کرنا چاہیے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ طلاق کا نام آیا، بیٹی نے فوراً جو ہے ماں باپ کو بلایا، ماں باپ آئے اور نکال کے لے گئے، اب یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس میں۔ لہٰذا یہ کام نہیں کرنا۔ میں آگے آپ کو بتا بھی دوں گا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے عورت کو، وہ یہ کہ اس گھر میں عدت پوری کرے، نہ کہ والدین نکال کے لے جائیں۔ اگر کسی بیٹی کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، والدین کہے چلو ہمارے ساتھ، تو وہ کہے نہیں، یہ تو کام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی جو ہے خلاف ورزی ہے، میں 3 مہینے یہیں گزاروں گی، ہو سکتا ہے اللہ کو رستہ بنا دے۔ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ کیا ہے یہ بحث، یہ نہیں ہے، یہ ساری بحث آپ دیکھیں گے، آپ بولیں گے اگر یہ اتنا آسان تھا تو پھر یہ جو یوٹیوب پہ ہزاروں لیکچر، یہ بھاگ دوڑ، مارو پکڑو دھاڑو، کیا چیز ہے یہ سارا مرض پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ تم نے طلاق کر کے تم نے بالکل جس کو کہتا ہے کہ گئی بھینس پانی میں والے معاملات کی، تم ایک دفعہ طلاق دیتے، اس کے بعد رجوع کر لیتے، بات ختم ہو گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تم نے 3 طلاق ایک ساتھ دی کیوں؟ تم نے ایک سے بھی تو بات بن سکتی تھی، پھر طلاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا اس کی بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کی کاؤنسلنگ ہو۔ مردوں کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ بات سمجھنا چاہیے، ایک دفعہ کہہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی، پھر تم نے طلاق جو ہے جیسے ڈراموں میں اور ان چیزوں میں دکھاتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ تمہارے پاس جو ہے وہ 3 چانس تھے کہ اگر تم چھوڑ دی، تم نے بیوی چلی گئی، اگر اس نے نکاح نہیں کیا، اس نے شادی نہیں کی، تم نے بھی نکاح نہیں کیا، تم نے بھی شادی نہیں کی، یا تم نے کر بھی لیا لیکن پھر اس کے بعد بھی رجوع کرنا چاہتے ہو، کوئی مشکل نہیں، تم تو ویسے بھی مرد یہ کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 4 کو رکھ سکتا ہے نکاح میں، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ کو جو ہے یہ 3 چانس تھے تمہارے پاس۔ یہ ایک 3 اربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر تھوڑے میں طلاق دے دی، رجوع کر لیا، طلاق دی، ہزاروں طلاق وہاں پہ ہوتی تھی، عورت کا ٹھٹا بنایا جاتا تھا۔ یہاں پہ اس ٹھٹے سے روکا گیا ہے کہ اب دیکھو یہ تماشا نہ بناؤ کسی اور، ساری زندگی تماشے میں نہ نکال دو تم اس کی، 3 تمہارے پاس چانس ہے۔ اب وہ 1000 یا وہ کھلا جو دروازہ رہتا تھا، جب چاہا تم نے ہاتھ پکڑ کے لات مار کے نکال دیا، جب چاہے واپس، ہزار طلاقیں ہوتی تھی عربوں میں۔ ان چیزوں کو کہ بس 2 آپشنز ہیں، الطلاق مرتان، 2 بار تم جو ہے یہ کام ہے، اس کے بعد یہ کہ یا تو پکڑ لو مضبوطی سے، یا پھر یہ کہ اس کو رہا کر دو، پھر وہ جائے اپنا کہیں اور گھر بسائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ ایک محفل میں 3 بار طلاق کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ کہاں سے پیدا ہوا، اب یہ سمجھ لیجئے گا۔ یہ چیز میں نے کہا تھا، جیسے کہ میں نے پیچھے جو میں نے جو بات کہی ہے حضرت عمر کے بارے میں کہی، اب یہاں سمجھیے گا اس بات کو کہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس جو ہے وہی حدیث کے اسی طرح کے تھوڑے بہت الفاظ آئیں گے، لیکن اس کو سمجھیے گا کیا ہے، تھوڑے سے الفاظ پچھلی حدیث جیسے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3673، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، پچھلی حدیث کے بھی کچھ الفاظ آ گئے اس میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کے عہد میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اکٹھی 3 طلاقوں کو جو ہے وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی. پھر یہ دوسری دلیل آ گئی, اگر کسی انسان نے بیٹھے بٹھائے طلاق 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 کر دیا, ایک ہی ہوگی, اس کے بعد پھر معاملات آگے جائیں گے. تو ایک محفل کی طلاق ایک ہی ہوتی ہے, سمجھ لیجئے گا, میں دوسری دلیل رکھ چکا ہوں, ایک ہی شمار ہوتی تھی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, لوگوں نے اس کام میں جلد بازی شروع کر دیا. اب دیکھو وہ چیز آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے ان چیزوں میں بھی چینجز کیوں پیدا کی, کیونکہ جو امیر ہوتا ہے یا جو بھی رسول ہوتا ہے, جو بھی کوئی ہوتا ہے, اس سے امت بچانی ہوتی ہے. یہ کام بھی جو ہے یہ سمجھیے گا, صحابہ کا اجماع بھی ویلیو رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں تو حضرت عمر نے کہا تھا, یہ سمجھیے گا, اس کو بڑی جو ہے آپ نے اس کو بڑی جو ہے بیلنس کر کے چلنا ہے. لیکن اس میں جو مرض میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ تم اس میں بگاڑ ہی پیدا نہ کرو. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ تم نے دین کا ٹھٹا بنایا, جیسے میں اوپر حدیث سنا کے آیا ہوں, طلاق 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 کہنے سے تم نے رسول اللہ کی بات کی مخالفت, غیظ و غضب میں کھڑے ہو گئے اور ایک صحابی بھی کھڑے ہو گئے کہ میں قتل کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ چیز سمجھ لو تم نے غلط طریقے سے کام کیا. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن پھر اس میں آرڈیننس اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا. اب یہ جو ہے سمجھیے گا کہ فقہ کی بات آ گئی. بھائی یہ چیز ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طلاق طلاق ایک ساتھ, لیکن اگر کر بیٹھا انسان تو کیا کرے گا, کوئی نہ کوئی آرڈیننس تو ہونا چاہیے اس کے لیے. یہ آرڈیننس پھر حضرت عمر نے جاری کیا. یہ کام لوگ جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, لہٰذا اس میں کیا کیا جائے. تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ آرڈیننس تھا. وہ کیا تھا, لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے. حدیث سنا رہا ہوں صحیح مسلم کی 3673. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ مرض اس لیے شروع ہوا کہ لوگوں نے ایک ساتھ جو ہے پروناؤنس کرنا شروع کر دیا. اس دور میں بھی یہ مرض تھا اور آج بھی یہ مرض چل پڑا ہے. لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا. اب یہ قرآن تمہیں سوچ بچار, تحمل, آربیٹریشن, اس کو بلایا اس کو بلایا, سارے معاملات پہ سب کچھ دیکھنا تھا. اس میں میں آگے چل کے وہ آیات بھی رکھوں گا آربیٹریشن کی. لیکن لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی ہے. اگر ہم اس اجلت کو ان پر نافذ کر دیں, یعنی یہ جو جلد بازی کر رہا ہے اگر اس پہ کچھ نافذ کر دی جائے, کوئی حد قائم کر دی جائے, تو شاید وہ تحمل سے کام لینا شروع کر دیں. اب ان دنوں میں ان چیزوں میں معاملات ایسے تھے کہ ان کو کنٹرول کر لیا گیا. اب تو جمہوریت ہے اور ملوکیت ہے, وہ ساری چیزیں, ان کو کیسے آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو مٹی میں لائیں گے. تو اس وقت جو یہ کام کیا گیا حضرت عمر کے دور میں, اس میں کنٹرول میں آ گئے. لوگوں کو پتا چلا کہ اب یہ ٹھٹا نہیں ہے, اگر یہ کام ہم نے کیا تو بیوی گئی ہمارے ہاتھ سے. اس دور میں یہ کام ہوا, یہ آرڈیننس جاری ہوا کہ یہ سارے کام جو ہے, تو شاید وہ تحمل سے کام لینا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے اس پر ان کو نافذ کر دیا. اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جانے لگا. تو یہ ایک آرڈیننس تھا جس میں بہت زیادہ لوگوں نے ٹھٹا بنایا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ فقاہت کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا کہ جس کو 3 طلاقوں کو, اس مرض کو روکنے کے لیے کہ سوچ سمجھ کے تم اب یہ کام کرنا, اس میں یہ کام ہوا. اس کو لوگوں نے پھر جو ہے اس کا بدعت کا نام دیا گیا. لیکن اس کے ضمن میں ایک حدیث اور پھر اس کے بعد میں اس کی مزید وضاحت کروں گا. سنن نسائی کی حدیث ہے 3425. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اپنی بیوی کی حیض کی حالت میں جو ہے وہ طلاق دے دی, اور عبداللہ جو ہے طلاق دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, عبداللہ سے کہو, یعنی اسی حدیث, یہی حدیث ہے, پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن تھوڑے سے الفاظ جو ہے وہ الگ ہیں. یہ میں سمجھتا تھا کہ اس کو بہت زیادہ جو ضروری ہے اس کو, جب وہ غسل حیض کرے تو اسے اس کی حالت پر رہنے دے حتیٰ کہ دوسرا حیض آئے. پھر جب دوسرے حیض سے پاک ہو کر غسل کرے تو وہ اس سے جمع نہ کرے, یعنی دوسرے حیض کے بعد بھی وہ اس سے جمع نہ کرے, مقاربت نہ کرے, اگر پورے پختہ ارادے کے ساتھ بیٹھا ہے. پھر چاہے تو طلاق دے دے اور پھر چاہے تو اپنے نکاح میں رکھے. پھر وہی بات آ گئی جو پیچھے میں سمجھا کے آ رہا ہوں. صرف یہ اس لیے میں ان کو الفاظوں کو پڑھ رہا ہوں کہ ایک دلیل اور مل جائے آپ کو. یہ ہے وہ صحیح وقت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے. یعنی پیریڈز کے بعد جب پوری طرح سے وہ جو ہم نے جو پڑھا تھا فولیکولر فیز جو ہم نے پڑھا, وہاں پہ یہ ہے کہ سوچ بچار میں کر کے اب وہ شیطان کی چھوت سے اور وہ ساری چیزوں سے, گندگی سے, ناپاکی سے, وہ اندر کا بھی جو چل رہا تھا معاملہ, ان چیزوں سے نکل کر پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بڑا کام ہے, لہٰذا بہت طریقہ کار سے ہونا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے گا 3 طلاق کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی, اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک ایسا فیصلہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا جس پر وہ کاش والے الفاظ تھے. اب یہ دیکھیے گا, کوئی بھی بات جو میں کر رہا ہوں آج, میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے یہ. جو بھی بات کر رہا ہوں اس کا ریفرنس بھی دے رہا ہوں. کتاب ہے اغاثۃ اللہفان, جو کہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے. وہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رجوع,
جو وہ رجوع فرماتے ہیں. یعنی یہ آرڈیننس بھی جو جاری کیا گیا تھا اس میں بھی بعد میں جو ہے وہ کیا کیا کہ آپ یہ حضرت عمر نے جو ہے اس سے رجوع جو ہے وہ کیا. کیا رجوع اس آرڈیننس سے جو انہوں نے یہ جاری کیا تھا وہ رجوع جو ہے اس میں کتاب جو ہے اغاثۃ اللہفان ابن القیم رحمہ اللہ تو وہ جو بیان کرتے ہیں حضرت عمر کی جو سیرت جو بہت زیادہ کام کیا گیا اس پہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 چیزوں پر ہمیشہ ریگریٹ کرتے تھے. وہ 3 چیزوں پر پچھتاوا رہتا تھا ان کو. وہ کیا چیزیں تھیں ذرا سن لیجیے گا. نمبر 1 کاش میں ایک محفل کی 3 طلاقوں کو شمار نہ کرتا. اب یہ چیز نکل کے آ گئی ہے. یہ ہو رہا ہے جو مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک انسان ویسا کر دیتا ہے تو اس پہ کیا لیجسلیشن ہونا چاہیے. ان چیزوں میں ہم اگر ان چیزوں کو لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کا ٹھٹا بنا کے رکھ دینا یہ سمجھ لیجئے گا کہ بہت بڑا جرم ہے. اگر ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی انسان جہالت کی بنیاد میں طلاق دے دے اور یہ سارے کام ہو جائیں, ان سے پھر کس طرح سے نمٹا جائے گا. اسی طرح سے دوسرا جو کاش تھا کہ کاش میں نوحہ خوانی کرنے والیوں کو قتل نہ کرواتا. یہ بھی میں بتا چکا ہوں, کتاب اغاثۃ اللہفان میں یہ بات موجود ہے. بہت بڑی کتاب ہے, بہت جامع کتاب ہے, اس میں جو ہے حضرت عمر کے بارے میں یہ ہے. تیسری چیز کیا آ رہی ہے, کاش کہ میں لونڈیوں کو نکاح کے لیے لازم نہ قرار دیتا ہے. یعنی یہ ہوگا کہ جو لونڈیاں ہیں لازم قرار دے دی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی کھونٹے سے باندھا جائے. یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ کتابوں سے ہمیں ملتی ہے. اب یہاں پہ جو ہے اب طلاق کی جو اصل حقیقت ہے, آپ کہیں گے جب طلاق نہیں ہے تو اصل طریقہ کیا ہے طلاق کا. یہاں پہ دیکھیے گا فقہا کے نزدیک پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. اصل طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے, جس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے. 2 طریقے کی میں آپ کو جو ہے یہاں پہ رکھوں گا, ایک طلاق حسن اور ایک طلاق احسن طریقہ. سب سے بہترین طریقہ احسن ہے, لیکن دیکھیے گا فقہا نے کہا اگر اس کو 1 مہینے کا گیپ دے کے بھی کیا جائے تو یہ چیز قابل قبول ہے, کیونکہ قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور احادیث سے بھی یہ چیز واضح طرح سے کھل کے نہیں آئی. اب یہاں دیکھیے گا فقہا کے نزدیک جو معاملات ہیں وہ طلاق حسن بھی جو ہے وہ جائز قرار دی گئی ہے. متفقون علیہ جو بات بتانے لگا وہ کیا ہے, مثال کے طور پر طلاق کا ارادہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, 1 پیریڈز تک آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک بار طلاق پروناؤنس کر دی. دیکھیے گا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر پیریڈ کے بعد 1 طلاق دو, تو یہ 3 طلاق 3 آپشن تمہارے ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح سے ابھی میں صرف حسن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو پریشان نہیں ہونا لکھنے میں, انشاءاللہ پورا چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیے گا. تو اگر 3 ہی آپشن ہیں اور آپ کو جو ہے اس کام کو ختم کرنا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہر پیریڈز کے بعد آپ 1 طلاق دے سکتے ہیں, لیکن یہ بھی حسن ہے, احسن نہیں. احسن بعد میں آ جائے گی وہ چیز. تو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک بار آپ نے طلاق کا ارادہ ہو رہا ہے, اب یہ کہ 1 مہینہ آپ رکے, پیریڈز آ گئے, سارا کچھ ہو گیا, اس کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کی 1 طلاق ہو گئی. سمجھ آگے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرے بھی مہینے اس کو پیریڈز آئے اور اس کے بعد بھی آپ نے طلاق دوبارہ سے پروناؤنس کی, ابھی بھی اپنے ارادے پہ قائم ہو کہ نہیں یہ مسئلے جو ہیں یہ کوئی ایسے جذباتی مسئلے نہیں بلکہ یہ کام کرنے میں جو ہے وہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے, کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے. دوسرے پیریڈ سے بھی وہ نہاتی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے 1 طلاق اور دے دی. 2 چیزوں کے الطلاق مرتان والی بات یہاں پہ بھی فٹ ہوتا ہے فارمولا. تیسرے پیریڈ سے اگر وہ نہا لی اور تم نے اس سے پہلے رجوع نہیں کیا, اب تم جو ہے اس میں کیا کرو گے, اب تم اس سے جو ہے irrevocable ہو جائے گی. سمجھ لیجئے گا. اس میں پھر یہ ہے کہ وہ گئی تمہارے ہاتھوں سے, 3 مہینے میں چیپٹر کلوز ہوگی. کم سے کم 1 مہینہ تو رکھو اس میں, طلاق والی چیز تو نہ رکھو اس میں بھی کہ تم نے بم پہ بٹھا کے رکھ. 3 مہینے ہو, کوئی بھاگ دوڑ ہو سکے, کوئی عورت اگر نہیں چاہتی طلاق لینا, کوئی بیچ میں کوئی اور لوگ آ جائے, طلاق میں کیا رہا, کچھ بھی نہیں رہا, عدت رہ گئی, اب تو ختم ہو گئی کہانی. سمجھیے گا. تو یہ جڑیں خود کے رہ جائے. کم سے کم حسن طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دے دو, اس کے بعد 30 دن کے لیے رکو, اور کوئی رجعت کرنی, کوئی بھاگ دوڑ کرنی, کوئی چیزوں کو سمجھنا ہے, کوئی استخارے کرنے کو, اور چیز دیکھنی ہے, کم سے کم یہ چیز تو رکھو. تو یہ طریقہ بھی حسن ہے, جائز ہے, حلال ہے. فقہا نے اس چیز کو جو اس طرح سے تشکیل کیا ہے. اس میں اگر تیسری طلاق, اگر تیسری بار بھی آپ نے طلاق دے دی یا اسی طلاق کو آپ نے برقرار رکھا, اب یہ سمجھ لیجئے گا وہ تینوں آپشنز آپ کھیل چکے, جو بھی طلاق کے آپ کے آپشنز تھے. اب یہ کہ وہ irrevocable ہو جائے گی. اب اس کے بعد وہ اپنا جو بھی ہے اس کے معاملات, وہ اپنا جو ہے عدت پوری ہو گئی, اپنے گھر چلی جائے گی. گھر جا کے اگر وہ تھوڑا رکی, کوئی رشتہ آ گیا, اس نے جو ہے اس میں کوئی شادی وغیرہ کر لی, ختم ہو گئی کہانی, چیپٹر کلوز ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر اس نے کیا کیا, اس نے کہیں شادی کر لی, تو پھر تو سمجھو کہ اب وہاں سے کبھی طلاق ہوگی.
اگر جیسے مثال کے طور پر کہ عورت ہے زینب اور زید ہے مثال کے طور پر، تو زید نے کیا کیا؟ طلاق دے دی. 3 پیریڈز تک جو ہے زینب نے ان چیزوں کو کیا، اس کے بعد وہ نکل کے اپنے گھر چلی گئی. وہاں پہ یہ ہو کہ دوسرا رشتہ لگ گیا، وہاں اپنا گھر بسانے لگی، وہاں سے کوئی بچے ہو گئے، وہاں سے کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے. آگے چل کے یا تو شوہر کو کوئی بیماری ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، کچھ طرح کی چیز ہوئی، اب پھر دوبارہ سے بیوی بیوہ ہو گئی. اب یہ کہ اس نے دیکھا کہ وہ مرد جو پہلے چھوڑا تھا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی بات بن جائے، کوئی ایسا محسوس ہوا. یعنی یہ چیزیں جو ہے ساری کہ یہ محسوس ہونے پر ہوئی، ان چیزوں کو رچایا نہیں گیا کہ وہ کرایہ کا مولوی رکھ لیا وہ سارے کام. وہ حرامہ ہے، میں حلالے کی بات کر رہا ہوں. حلالہ حلالہ ہے اور حرامہ حرامہ ہے. تو یہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ نیچرلی وہ عورت جب پھر دوبارہ سے بیوہ ہو گئی یا پھر طلاق ہو گئی کہ وہ کچھ پتا چلا اس کو کہ میری غلطیاں تھی، میں ہی فضول کی ضد لگا کے رکھی، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، اپنی ہتھی بیٹھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے بچے بھی ہو گئے، ساری چیز ہو گئی، کیا کرے گی؟ پھر پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس شوہر نے ویلکم کیا، شادی کر لے، اس سے کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن وہ کام کرنا وہ آگے میں حلالے کے ضمن میں رکھوں گا کہ جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، وہ حرامہ ہے، حرام کاری ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. یہ کام نیچرلی اگر ہو جاتے تو اس میں تیسری بار کے بعد یہ ہے. یہ فقہا کے نزدیک جو میں نے بتایا کہ طلاق حسن تھی. اب یہاں پہ دیکھیے گا قرآن جس طلاق کے بارے میں بات کرتا بہت ہی پیشنس والوں کا کام ہے، یہ بہت ہی پیشنس والوں کا کام ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حد درجے کا اس میں ٹھہراؤ رکھا ہے. یعنی ایک پیریڈ ہو گیا، دوسرا پیریڈ ہو گیا، تیسرا پیریڈ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ آپ نے طلاق دے دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ کیا رہے گا؟ ریووکیبل ہے اف. اب یہ سمجھ لیجیے گا یہ پہلی طلاق ہو گئی. یعنی مثال کے طور پر زید نے زینب کو طلاق دی اور 3 پیریڈز تک اس نے انتظار کیا. اب یہاں سمجھ لیجیے گا کہ کیا چیز ہوگی. جب اس نے طلاق دی وہ زینب اپنے گھر چلی گئی، معاملات ختم ہو گئے. اگرچہ شادی کر لیتی ہے، وہی والی بات جو پیچھے ریپیٹ کی اسی طرح سے ہوگا. لیکن اگر شادی نہیں کر سکتی ہے تو کیا ہوگا؟ دوبارہ نکاح ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دوبارہ نکاح ہوگا کیونکہ وہ اپنے گھر جا چکی، طلاق ہو چکی. اصل یہ دوسرا طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ نکل کے اپنے گھر چلی گئی، طلاق ہو گیا، سارا فرنیچر اٹھ گیا، سب کچھ ختم ہو گئی کہانی. اب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گی؟ اب وہ جو ہے دوبارہ سے نکاح ہوگا. اب دوبارہ سے اگر کبھی ایسا ہوا کہ موڈ بنا اور ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا، پچھتاوا ہو رہا ہے، بچے رل رہے ہیں ادھر کے ادھر، یہ ساری چیزیں، تو پھر وہ بڑے بزرگوں نے بیٹھ کے کیا کرے بھائی دوبارہ نکاح کر دو. اس میں نکاح ضروری رہے گا. اگر آپ نے 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا تو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ نے 3 مہینے کے بعد کیا تو نیو سرے سے پراپر پوری شادی ہوگی جس میں حق مہر کی بھی سیٹلمنٹ ہوگی، ولیمہ بھی کیا جائے گا. سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے بات کو. تو یہ بہت بہترین طریقہ، احسن طریقہ جو یہ ہے کہ آپ نے ایک بار طلاق دی، اس کے بعد 1 مہینہ رکے، اگر رجوع کر لیا تو 0 ہو گیا، اور اگر رجوع نہیں کیا، دوسرا مہینہ آیا تب بھی رجوع نہیں کیا، تیسرا مہینہ آیا تب بھی رجوع نہیں کیا، تیسرا جب وہ نہا لی اس کے بعد یہ کہ یہ طلاق ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی. اب اس میں رجوع کر سکتے ہو، پھر سے تمہارے پاس ایک آپشن رہے گا کہ وہ ساری چیزیں ہوئی لیکن یہ ہوا کہ جذبات میں آ کے وہ ہو گیا. اب یہ کہ نہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور لڑکے کی بھی نہیں ہو رہی، اور بچے جو ہے وہ بیچ میں رول رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. تو اس میں آپ نے کیا کر لیا؟ اس میں آپ نے پھر دوبارہ سے نکاح کر لیا حق مہر کے ساتھ، وہ ساری چیزیں. تو یہ ایک طلاق ہو گئی، ایک دفعہ چھوڑ کے آپ نے دوبارہ کر لیا، اس طرح کا ہو گیا. پھر اسی طرح سے پھر دوبارہ یہ ہوا کہ گھر بس گیا، سارا کچھ ہوا، پھر وہی کلیشز آنے لگے، پھر وہی نوک جھوک ہونے لگی، پھر وہی ساری چیزیں ہو گئیں. پھر ارادہ ہوا کہ نہیں اب تو یہ ختم ہونی چاہیے، ہم نے رجوع کر کے بھی غلطی کی، یہ تو آخرتاً طلاق کی ہونا چاہیے. اب پھر وہی کام ہو گیا کہ 3 پیریڈز ہے، ایک پیریڈ نہائی، پھر دوسرے پیریڈ، پھر تیسرے پیریڈ. پھر اس میں یہ چیز ہوئی کہ اگر وہ نکل کے چلی گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ نکل کے چلی، بالکل کاپی پیسٹ، اگر وہ نکل کے چلی جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے نکاح، دوبارہ سے حق مہر. اگر نکل کے نہیں جاتی ہے، مطلب اگر وہ نکل کے تو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، پھر اس میں اگر وہ واپس اس کو لینا چاہتا ہے دوبارہ سے حق مہر، دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ نکاح ہوگا، وہ ساری چیزیں. اگر نکل کے چلی جاتی ہے وہ تیسرے پیریڈ سے پہلے اگر رجوع کر لو تو اس میں کوئی حق مہر نہیں، کوئی نکاح نہیں. یہاں پہ بھی دیکھو کہ یہ سارے معاملات ہیں. سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ کام صرف 2 بار ہوگا. تیسری بار اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ طلاق پھر irrevocable یہاں آ کے، یعنی اس میں بھی سمجھنا یا تو کم سے کم 3 مہینے لگائے جائیں، یا میکسیمم جو ہے جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، جو ابھی ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک طلاق دی تم نے، 3 مہینے انتظار کیا، اگر بات بنتی ہے تو ٹھیک، نہیں بنتی نکل کے چلے گئی تو دوبارہ حق مہر، دوبارہ شادی، دوبارہ نکاح وغیرہ وغیرہ. پھر نکل کے پھر آ گئی، پھر اس پر کوئی پرابلم ہوا، کوئی چیز ہوئی، پھر ان چیزوں پہ ریگریٹ ہوا، پھر سے طلاق ہو گئی. پھر دوبارہ سے اگر وہ گھر سے نکل کے جانے سے پہلے تم نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، چلی گئی دوبارہ نکل کے، پھر دوبارہ سے حق مہر، یہ ساری چیزیں. پھر جب دوسری بار بھی یہ کام ہو گیا، تیسری بار جب یہ کام ہو جائے گا تو جیسے کہ میں نے وہ بات بتائی تھی آپ کو، کیا میں نے بات بتائی تھی
کہ نکاح جو ہے وہ irrevocable ہو جائے گا، اب آپ اس سے ریووک نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ہے کہ اب آپ اس کو ٹھہرنا پڑے گا، آپ بھی کہیں اور شادی کر لیں، کہیں اور جو ہے اپنی قسمت آزمائیں، عورت بھی جو ہے وہ اپنی کہیں اور شادی کرے، یہ سارا جو ہے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ سمجھ لیجئے گا اگر اس طرح سے کام کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ کورٹ کچہری کا کتنا کام بچے گا۔ یہ سارا دھندا جتنا بھی چلتا ہے صرف کیا ہے، طلاق 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 کر دیا، اس کے بعد وہ حرامہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا اگر اس طرح سے تمہیں چھوڑنا ہے تو تم عزت کے ساتھ چھوڑ سکتے ہو، یہ گند پھیلانے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ کام صرف جو ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کام کی کاؤنسلنگ نہیں ہے۔ اگر صحیح طرح سے مرد کی کاؤنسلنگ کی جائے، بھائی طلاق دینی ہے 3 مہینے رک جاؤ، اس کے بعد جو ہے رجوع نہ کرو، طلاق ہو جائے گی، بیوی اپنے گھر چلے گی، کیا ضرورت ہے تمہیں کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق بنو؟ یہ کام ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے ہیں وغیرہ، تم خود بھی یہ چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام بھاری ہے، تو لہٰذا اس آپشن کو اویل کرنا چاہیے۔ یہ طلاق حرامہ اور طلاق بدعت جو ہے یہ بہت نقصان ہے، سمجھ لیجئے گا اس کو۔ اب اس میں دیکھیے گا یہ جو میں آیت جو میں بتا رہا تھا، یہ پورا کانسیپٹ طلاق احسن کا سورۃ البقرہ کی جب آیت نمبر 229 میں ہم پہنچیں گے، یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے طلاق بدعت کے معاملات رکھے اور میں نے اس کو حرام کے معاملات بھی رکھے کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ غیظ و غضب کے شکار ہوئے، بدعت کا کیوں نام دیا گیا وہ سارا مقدمہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح سے طلاق حسن کے معاملات رکھے گئے، جو فقہا نے کہا کہ کم سے کم 1 مہینہ تو بیچ میں رکھو، طلاق 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 کر کے اور پھر جو ہے وہ کورٹ کچہری ہو رہی ہے، وہ اس میں پھر وہ اپنا مسلک بدل رہے ہو، اپنا فرقہ بدل رہے ہو، فلانے ہو رہے، یہ ساری گندگی نہ ہو۔ بہترین طریقہ یہ ہے طلاق احسن، جس میں آپ نے طلاق دینے کا عزم کر لیا ہے، 3 مہینے تک آپ رکے، اس کے بعد اگر پھر بھی قائم ہو اپنی بات پہ کہ بھائی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ عورت ایسی ہے، یہ مرد ہے، اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، یہ ذرا لبرل ہے، یہ دین پر نہیں آ پا رہی، بہت محنت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، 5 سال لگا دیے، اب بھی نہیں سدھرتی، مجھے کچھ جو ہے دین پہ کام کرنا ہے، تو اس میں انسان چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجیے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے یہ چیز۔ آگے ہم قرآن کی آیتوں میں بھی ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ایسی ہو کہ تمہیں ناپسند آ رہی ہے عورت کی، لیکن کچھ اور میں اچھی اولاد تمہیں دے رہے تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟ بھائی بیوی ہے نا جو بھی ہے تم سے نہیں جچتی، اولاد تمہیں اچھی مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر تم صبر کرو تو اللہ تمہیں اولاد ایسی فرما بردار اولاد دے دے، یعنی نافرمان بیوی سے بھی تمہیں اللہ فرما بردار اولاد دے دے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو ان میں یہ ہے کہ صبر و تحمل سے یہاں 9 مہینے کا کام، 6 مہینے کا کام 3 منٹ میں طلاق 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 کر کے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذلیل و خواری ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے ہمارا، وہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا ایک لیگل اسپیکٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا، ہمارے پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ میں بہت شروع میں ایک بات جو ہے بتانا چاہ رہا تھا لیکن میں بھول گیا اس بات کو۔ ہم اس لیکچر میں جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے جو ہے وہ 2 اسپیکٹ سے ہم اس لیکچر کو پڑھ رہے ہیں۔ ایک اس میں جو ہے ریلیجیس ایکسپیکٹ ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر، جیسے میں نے بتایا تو قرآن ہی اس بارے میں کیا کہتا ہے، وہ آگے چل کے آیتوں کا جب میں ترجمہ کروں گا تو اس میں کچھ آیات ایسی ہوں گی جو کہیں اور سے ان آیتوں کو اٹھایا گیا ہے، تو قرآن کی تفسیر جو ہے قرآن سے یہاں پہ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز یہ حدیث پہ ہم نے بھی دیکھا کہ میں پورا کر کے آیا ہوں، حدیث کے معاملات ہم نے دیکھا، اجماع صحابہ ہم نے دیکھا کہ جس پہ اب حضرت عمر نے بھی مثال کے طور پر، جو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جو اس طرح کی بغض رکھتے ہیں، بھائی وہ کام بھی انہوں نے خود سے تھوڑی کیا تھا، اجماع صحابہ تھا، وہ ایسا تھوڑی کہتا حضرت عمر نے کہہ دیا یہ کام ہوگا تو یہ مشاورت کی انہوں نے سب سے، تب جا کے یہ نتیجہ نکلا، اس پہ نہیں انہوں نے یہ کام کیا۔ اگر تمہیں گالیاں دینی ہے تو تم سارے صحابہ کو گالیاں دو، پھر کیا اس میں دوسرے صحابہ کی مشاورت نہیں تھی؟ تم کیسے گالیاں دیتے ہو صرف حضرت عمر کو؟ تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ کام بھی حضرت عمر نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اس میں اجماع صحابہ رہا، سب سے مشاورت ہوئی، جب تب جا کے یہ آرڈیننس پیش کیا گیا۔ تو اور دوسری چیز جو ہے ائمہ کرام کے اسپیکٹ سے بھی ہم نے دیکھا، جو میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہے وہ ابن القیم کی جو میں نے مثال دی تھی وہ ساری چیزیں۔ دوسرا جو اسپیکٹ تھا ہمارا وہ لیگل ایکسپیکٹ، لیگل اسپیکٹ سے جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں اب جس پہ ہم بات کرنے لگے، کولونیل لا ہے ہمارا جو پاکستان میں جو چل رہا، انگریزوں کے قوانین سے کوئی چیز اٹھائیے، بالخصوص جس میں محمدان کر کے ہے، اور پھر اس میں یہ کہ جو آرڈیننس پاس کیے جاتے ہیں، جو بھی سینیٹرز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں تو سمجھو سارا رائتہ پھیلا ہوا، پیور جو ہے قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ایک مسلک کی بھی جنگیں چھڑی ہیں، اور وہ جو ہے وہ شیعہ سنی ہو جاتا ہے اپنے موقع پہ اپنے وقت پہ، اور وہ سنی جو ہے بریلوی ہو جاتا ہے، وہ وہابی ہو جاتا ہے، یہ سارا گند پھیلتا ہے جو ہم نے جن چیزوں کو جو ہے اڈاپٹ کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے گا۔ تیسری چیز یہ کہ میری اپنی کوئی رائے نہیں تھی اس میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ میری کوئی رائے نہیں ہوگی، میں جو بھی بات کروں گا کتاب و سنت کی بات سے میں بات کروں گا۔
پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں میں نے کہا اس پہ ہم بات کریں. پاکستان کے کورٹس میں جو لاز کی جو پریکٹسنگ ہو رہی ہے, اب یہاں ہمارے بیچ جو ہے ثنا سرور, یہاں ایڈوکیٹ ثنا سرور ہیں, کچھ مزید باتیں بھی ان کی طرف سے نکل کے آئیں گی لا وغیرہ کی جو چیزیں. تو پاکستان کے کورٹس میں جو لاز کی جو پریکٹسنگ ہو رہی ہے ڈیورس کے حوالے سے, وہ مسلم فیملی لا 1961 کا لا ہے, وہ لا اس میں جو ہے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور طلاق کے ضمن میں جو ہے سیکشن 7 کی جو ہے وہ پریکٹسنگ ہو رہی ہے. جو محمدن جو لا ہے اس میں چیپٹر 16 ہے اور اس میں سیکشن 307 ہے, اور یہ سمجھ لیے گا 307 سے 336 تک سارے آرڈیننس ہے اس میں, جو کہ میں بتا چکا ہوں. یہ محمدن جو ہے یہ آپ کو لگے گا کہ محمدن, لیکن یہ بھی انگریزوں کا, اور کچھ چیزیں وہ سنیوں نے لکھ کے دے دی, کچھ شیعوں نے لکھ کے دے دی, سب گڑبڑ ملا کے کر کے ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور ان چیزوں سے پھر یہ نکل کے آتا ہے کہ وہ ساری ہینکی پینکی اور یہ سارے کام ہوتے ہیں کورٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے کہ وہ جو دائرہ جس کو بڑا لمٹ رکھا تھا قرآن اور حدیث نے, تم نے کھول کے اس میں دروازے دروازے دروازے, اگر ایسا ہو تو ایسا کرنا, ایسا ہو تو ایسا کرنا, ایسا ہو تو ایسا کرنا. اب اسی کی جو ہے کچھ اشکال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو ہمارے کورٹس وغیرہ میں کیا چل رہی ہے. اب یہاں دیکھیے گا کچھ تھوڑا سا ان میں امینڈمنٹ کر کے جو ہمارے کورٹس میں یہ جو چل رہی ہے اس میں دیکھیے گا 5 قسم کی طلاقیں ہیں جو آرڈیننس کی طور پہ جن کو اپروو کرایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ مبارات. سب سے پہلی کوالٹی یہاں پہ دیکھیے گا, اور اس کی ہیڈنگ بھی ڈالی گئی پاکستان والا جو میں نے بتایا. مبارات ہے جس میں کیا ہوتا, باہمی رضامندی ہوتی, میوچل کنسنٹ جس کو کہا جاتا ہے. مرد نے بھی اس چیز کو کہا, عورت نے بھی اس چیز کو کہا, نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے, کورٹ میں گئے, وہاں جا کے انہوں نے اپنا فیصلہ کرا دیا. میوچل کنسنٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے دوسرا جو ہمارے کورٹس میں چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ طلاق تفویض. اب یہ تفویض جو ہے تا فا واو یا اور دواد بھی کہہ سکتے ہیں, زواد بھی کہہ سکتے ہیں. طلاق تفویض میں بہت زیادہ دیکھ رہا تھا, اس کو لوگ تقویض کہہ رہا ہے, کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. تا اور فا تفویض یا تفویض. جب مرد عورت کو بھی اس کا حق دے, یعنی نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس نکاح نامے میں اس طرح کا کوئی کالم ہوتا ہے کہ جس میں مرد بھی اس کو حق دیتا ہے کہ وہ طلاق دے سکتی ہے. یعنی طلاق دے سکتی ہے سے مراد یہ کہ طلاق لے سکتی ہے. یعنی یہ جو ہے وہ پاکستانی قوانین میں یہ چیز رکھی گئی ہے. نکاح کے وقت بھی ہو سکتی ہے یہ چیز, اور نکاح کے بعد بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے مرد کو کہہ سکتی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے گا کہ عورت کو حق دیا جا رہا ہے اس وقت. کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات جو ہے بالکل غیر مناسب ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق جو ہے مرد کو دیا, خلا کا حق جو ہے وہ اس کو دیا. اس دروازے سے بھی میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ آگے سمراٹ ہینکی پینکی کے نکلتے ہیں. کوئی ایسے تم نے کوئی اغوا کر لیا یا اور ڈراوے دھمکا میں آ کے تم نے طلاق لے لیا اور پھر اپنا سارا حق مہر بھی لے لیا. تو یہ میں نے بتائی تھی آپ کو بات, جو بھی یہ کام کرنے والا ہے وہ کر سکتا ہے ان چیزوں کو بھی, الا یہ کہ اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو. جو میں نے بتایا تھا کہ آیات میں بھی یہ چیز آئے گی, بار بار خوف خدا سے ڈرایا جا رہا ہے. تو اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہسبینڈ کے اختیار سے, یعنی صرف ہسبینڈ کا اختیار ہے, یونیلیٹرلی جس کو کہتے ہیں بائی دی ول آف ہسبینڈ. صرف ہسبینڈ اس چیز کو جو ہے وہ پریکٹس کر سکتا ہے, یونیلیٹرلی جس کو کہتے ہیں ہسبینڈ کے اختیار سے. چوتھا جو ابھی چل رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ خلا, جس کے بارے میں انشاءاللہ میں بھی ریلیجیس اسپیکٹ اس کا رہ گیا ہے. خلا کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا معاملات ہیں. جب عورت ریکویسٹ کرتی ہے, بھائی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, فلاں معاملات ہیں, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, اس کی الگ سے عدت ہے, وہ انشاءاللہ میں آگے رکھ دوں گا. ایک چیز ہوتی ہے, 5ویں چیز وہ کیا ہے؟ تنسیخ نکاح, نلیفیکیشن آف میرج. یہ بھی چیز جو ہے ایک آپشن ہے جو مرد بھی اویل کر سکتا ہے, عورت بھی اویل کر سکتی ہے. کہ جیسے کوئی زبردستی کے معاملات ہو گئے, والدین نے کوئی اس طرح کے کام کر دیے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے حقوق بھی معلوم رہیں. لڑکی کا حق ہے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی جائے. اس کو حدیث سے بھی یہ چیزیں آگے چل کے ملیں گی. ایک کنڈیشن اور آ رہی ہے, وہ کیا ہے؟ خلا کے معاملات. ایک طریقہ ہے جس سے عورت بھی جو ہے اگر اس چیز پر وہ ہے کہ طلاق خلا لینا چاہتی ہے, اس کے کیا معاملات ہیں ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے گا. اگر عورت خلا لے گی تو اسے حق مہر واپس دینا پڑے گا. اب اس کی دلیل دیکھ لیے گا, وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5273. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ایک صحابی کی بیوی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ان کے اخلاق اور ان کی دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, البتہ میں اسلام میں کفر کو جو ہے پسند نہیں کرتی, کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو نہیں ادا کر سکتی. یعنی یہ نفرت کچھ اس طرح کی ہو گئی, شوہر کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ بہت زیادہ نفرت ہوئی. اس میں وہ ازدواجی زندگی میں سے بھی ہاتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے اگر شوہری زہر لگ رہا ہے تو ازدواجی زندگی کیسے قائم ہوگی. تو اس میں یہ جو چیز آ رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق کے جو زوجیت کو نہیں ادا کر سکتی,
سکتی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کا باغ یعنی وہ جو حق مہر میں جو باغ دیا گیا تھا جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو. تو باغ کو قبول کر لیا گیا، یعنی وہی بات جو میں نے کہی تھی، حق مہر واپس دے دیا جو حق مہر میں دیا گیا تھا، اور اس طرح سے یہ کہ ان کو طلاق کروا دی گئی. یہ میوچل کنسنٹ کی طرح سے ہے. یہ بھی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 5273. اسی طرح سے اب یہ خلا ہے تو اس کی عدت بھی ہوگی. اس کی عدت کیا ہے؟ ایک حیض کی عدت ہے اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا لیا، ایک صحابی نے خلا لیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے 1185. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا وہ ایک حیض کی جو ہے وہ عدت گزاریں. ایک حیض کی عدت جو میں بتا چکا ہوں اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے. جامع ترمذی کی جو ہے وہ حدیث ہے 1185. اسی طرح سے جو ہے خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ جو ہے سمجھیے گا کہ رجائی نہیں بلکہ بائنہ ہوتی ہے. اب یہ سمجھیے گا یہ رجائی اور بائنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی بائنہ سے مراد یہ ہے کہ ڈکلیئر ہو چکی ہوئی چیز، یعنی خریدی بھی ہو سکتی ہے یا ڈکلیئر. بائنہ کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بائن ہو گئی، واضح ہو گئی، ختم ہو گئی کہانی، چیپٹر کلوز ہو گیا، اس کو بھی بائنہ کہا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ عورت نے کچھ دے کر بائن اس کو خریدا. یہ دو چیزیں سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے. تو یہاں پہ عورت نے کچھ چیز دے کے جو ہے وہ خریدا، یا یہ ہے کہ وہ ایک دم سے ڈکلیئر ہو گئی. اب اس میں تو وہ ساری چیزیں نہیں آئی کہ عورت کو بھی وقت چاہیے، مرد کو بھی وقت چاہیے. عورت نے فیصلہ لیا وہ ساری چیزیں، کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو. یہ پارٹ میں نے اٹھایا تفہیم القرآن سے، سمجھ لیجیے گا اس کو اچھی طرح سے. کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو خریدا ہے. شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ وہ اس طلاق سے جو ہے رجوع کر سکے. عورت کا یہ فیصلہ ہے تو پھر کیا رجوع کرنا اس میں. البتہ اگر یہی مرد اور عورت پھر ایک دوسرے سے راغب ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے. یعنی خلا میں بھی یہ ہے کہ یہ ایک طلاق بھی کنسیڈر نہیں ہوتی. اگر عورت نے خلا لے لیے بعد میں پھر سے اس طرح سے ہوتا ہے پھر رجوع کر لے کو مشکل نہیں ہو. بات سمجھ میں آگئی؟ تو اس میں رجوع کا بھی دروازہ کھلا ہے، سمجھ لیجیے گا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک آخری حدیث ہے، اسی میں کیا ہے؟ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ولی کے ضمن میں جو چیز آتی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1882 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ 1882 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، نہ عورت اپنا نکاح خود کرے، بدکار عورت ہی اپنا نکاح خود کرتی ہے. اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجیے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، جن کو ہمیں سامنے رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا. اب یہاں پہ دیکھیے گا، ہم آیت کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے جو اس میں بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 228 میں، وہ بات کیا ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. اب یہ جو میں نے بات کی تھی بیچ میں لیکچر کے کہ بہت بڑا مسئلہ جو ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق کا عزم ہوا فوراً گھر والے آ گئے اور اٹھا کے اس بچی کو لے گئے. یہ سمجھ لیجیے گا اس کی دلیل ہے، دلیل نمبر 1. یہ دلیل اس کی بھی ہے کہ تم فوراً نکل کے نہ بھاگو، اور یہی دلیل اس کی بھی ہے کہ تم نے آربیٹریشن کی بھی تم نے جڑیں کھود کے رکھ دی. یعنی اس نے طلاق کیا اور تم گھر سے نکلے اور تباہ و فنا ہو گیا سارا حساب کتاب. اب یہ سمجھ لیجئے گا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے جو میں نے بات کہی تھی سمجھیے گا. اس میں سورۃ النساء آیت نمبر 4 اور سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 35 میں جو پورا طریقہ رکھا گیا آربیٹریشن، تم نے 1 سیکنڈ کے اندر ٹھٹا بنا کے رکھ دیا اس کا. اب دیکھیے گا سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 35 کا، اگر تم نے طلاق کر دیا تو اس میں آربیٹریشن کا ہے. یہاں پورا طریقہ آپ دیکھیں گے آیت نمبر 35 میں پورا بتایا جا رہا ہے. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس میں ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف جو ہے وہ عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہے تو اللہ ان دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یہی یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور باخبر رہنے والا ہے. اب تم نے جب طلاق کر دیا تو کہانی ختم ہو گئی. اب کون سی آربیٹریشن؟ طلاق کے بعد کوئی آربیٹریشن ہو سکتی ہے؟ تو اسی آیت سے ہمیں 2 دلیلیں مل گئی ہیں. ایک دلیل یہ کہ عورت فوراً گھر سے بھاگ کے نکلنے کی کوشش نہ کرے. عورت منع کرے اپنے گھر والوں کو کہ نہیں، میں اگر یہ جو ہے یہ کام ہو گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیندار ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن شوہر کہہ رہا ہے طلاق والے معاملات، پھر بھی آپ نے 3 مہینے گزارنے ہیں اور جو ہے وہ اسی گھر میں آپ نے اس میں عدت کے گزارے. نکل کے بھاگ کے آپ نے ابا کے گھر نہیں چلے جانا.
ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ جو میں نے طلاق، جس کو میں نے طلاق بدعت، طلاق حرام جس کو میں نے کہا کہ اس میں کوئی خاطر خواطر نہیں، بس ایک آرڈیننس تھا، ایک مرض تھا، ایک فتنہ تھا جس میں چیز جو ہے رکھی گئی تھی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ 3 طلاق کے معاملات میں آربیٹریشن کی جڑیں خود کے رہ جاتی. کتنے ساری آیات ایسی ملیں گی آگے بھی آپ دیکھیں جس کی جڑیں خود کے رہ گئیں، جس میں کوئی بچتا ہی نہیں کچھ بھی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اور یہاں پہ دیکھیے گا، آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے کہ آیت لکھ کے اس کا پورا ترجمہ لکھ لینا ہے، لیکن میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے دیکھیے گا، کیا ہے کہ اور طلاق یافتہ عورتیں رو کے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں ہے جائز ان کے لیے کہ چھپائیں وہ اس کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں. یعنی عربوں میں جو ہے یہ چیز پائی جاتی تھی، عربوں کی خواتین میں، ہو سکتا ہے ہماری بھی خواتین میں اس طرح کا ہو کہ اگر کوئی پریگننسی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو کوئی چھپا رکھا ہے اس کو. تو یہ سمجھ لیجئے گا، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر تم واقعتاً حقیقتاً تم اللہ پر اور آخر پر اگر ایمان رکھتی ہو تو یہ کام ہرگز مت کرنا کہ تم شوہر سے چھپاؤ اگر تمہیں بات پتہ ہے کہ تم پریگننٹ ہو وغیرہ وغیرہ. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور مردوں کا جو ہے، اب یہ سمجھیے گا، مرد کا اس وقت زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ رجوع کیسے کر سکتا ہے، جو میں نے وہ 3 کیفیت بتائی تھی. جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی وہ ایک طلاق، اگر طلاق حسن ہے اس میں بھی مرد کا زیادہ حق ہے. اگر طلاق احسن ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، تو آربیٹریٹرز اگر کوئی ہیں، طلاق کے بعد بھی اگر کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان میں مفاہمت ہو جائے، بچے رل جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہسبینڈ اگر لانا چاہتا ہے تو زیادہ تر اس پر فوکس ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے زیادہ حق جو ہے وہ مرد کا ہے کہ وہ ان کو واپس لوٹا لے. ان ارادو اصلاحن، اگر وہ چاہیں اس میں اصلاح سے. یہ نہ ہو کہ اچھا تو نکل کے تو گئی، اب تو دیکھ تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، اب اس کو دوبارہ سے نکاح میں لیا اور مار پٹائی ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے. سمجھ لیجئے گا، جو بھی مرد ایسا کرتا ہے بہت بڑا ظالم ہے وہ. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے تم اس کام کو کر سکتے ہو، یعنی بڑی حکمت کا پہلو ہے اس میں. اس کام کو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن ارادہ ہو تمہارا اصلاح کا، ظلم کا نہ ہو، تکبر کا نہ ہو، یا کوئی بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، مار پٹائی نہ ہو، کوئی اس میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں نہ ہو اس میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان پر مردوں کے. اب اس آیت کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مس کوٹ کیا جاتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آیت کو جگہ جگہ لیکچرز میں کچھ غلط طریقے سے ان کو پورٹری کیا جا رہا ہے. دیکھو، عورتوں کے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان پر ہیں مردوں کے دستور. یہ دستور کے مطابق ہے، یعنی یہ جو ساری بھاگ دوڑ ہوگی اس میں دونوں کی طرف باتوں کو جو سنا جائے گا. اس سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا نہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابل ہو گئی اور کھڑے ہو کے سارے کام ہو رہا ہے اور نہیں قرآن نے ہمیں، یہ نہیں ہے معاملہ. دستور کے مطابق اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں دستور میں یہ نہ ہو کہ عورت کو دبایا جائے کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ کہ پورا پورا اس کو حق دیا جائے اس کا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور البتہ اس میں یہ ہے کہ مرد کو جو ہے، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. اس سے کیا مراد ہے، یعنی آگے چل کے بھی اس کا آئے گا. اگر صرف اتنی آیت سے آپ نے اٹھا لیا تو کچھ بھی اس کی آپ تفسیر بیان کر سکتے ہو، آپ اس سے کچھ بھی استدلال کر سکتے ہو، لیکن آگے کی جواب یہ وجہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں اور میں کتراتا تھا سوال کا جواب دینے سے، کیونکہ یہ میں کتنا تمہارے ساتھ پوری تفسیر تو میں کسی نے ایک نے سوال کیا پوری 2 گھنٹے کا تو میں لیکچر نہیں دوں گا اس کو. تو لہٰذا اس لیے میں کہتا تھا کہ جب یہ لیکچر آئے گا تب آپ کو، کیونکہ یہ پراپر کاؤنسلنگ ہے، یہ میں ایک جھٹکے میں تمہیں جواب دے دوں تو میں نے بھی مولویوں والا کام کیا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ پراپر کاؤنسلنگ جو ہے اس میں ہو سکے. اب یہاں دیکھیے گا یہ نقطہ جو آ رہا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مردوں پر جو ہے وہ، یعنی البتہ مردوں کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ لین دین میں ہے اس طرح کے معاملات کہ تم بالکل جو ہے وہ خسیس طبیعت کے مالک نہ بن جاؤ اور تم بالکل لیچڑ نہ بن جاؤ اور تم یہ بھی کروں گا اور ایسے، بلکہ یہ ہے کہ آگے چل کے وہ آیت آئے گی، تقوی متقی لوگ چھوڑ دو، جانے دو، وہ جا رہی ہے تمہاری زندگی سے، یہ چیزیں آگے چل کے آئیں گی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کی حکمت سے باہر نہیں ہے. پھر یہ 2 پہلو آ گئے اللہ کی حکمت کے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیے گا ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 229، اس میں کیا معاملات ہیں؟ اس میں معاملات یہ ہیں، الطلاق مرتانی، طلاق جو ہے 3 طلاق جو ہے. اب یہ چوتھا مقام ایسا آ رہا ہے. اچھا، تیسرا مقام ایک اوپر آ گیا، وہ کیا تھا؟ ان ارادو اصلاحن. اب اگر تمہارا ارادہ ہو اصلاح کا، تم نے طلاق کر دیا تو اصلاح کہاں سے آئے گی؟
تو یہ تیسری دلیل تھی، قرآن سے ہی تیسری بار اس کو ڈینائل کر دیا گیا۔ اگر تم طلاق 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 ایک ہی محفل میں، ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی سیکنڈ میں تم طلاق طلاق کرتے ہو تو پھر ارادہ کہاں رہے گا تمہارا اصلاح کا؟ لہٰذا اس میں جو ہے پھر مفقہین نے اس چیز میں وہ کیا ہے، یا تو ایک ایک مہینہ رکھ لو، اور بیسٹ طریقہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، کم سے کم بیچ میں کچھ آربیٹریشن کا موقع رکھو۔ اب یہ چوتھا جو موقع آ رہا ہے ذرا اس کو بھی دیکھیے گا، آیت نمبر 229 میں جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان، جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ جو تیسرے طلاق احسن کی جو میں نے بات کی تھی اس کی دلیل اب یہاں سے سمجھیے گا، قرآن سے اس کی دلیل دینے لگا۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے صرف 2 بار ہی ہے، تیسری بار میں یہ ہوگا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ اب اگر پھر وہی بات کہ چوتھی دلیل آ گئی طلاق 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 کی کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اب جب تم نے طلاق طلاق کہہ دیا تم ان کو کیسے روکو؟ ختم ہو گئی کہانی، وہ تو حرامے پہ چلے گی بات۔ تو یہ سمجھنے کی بات، ہم نے پڑھا نہیں ان چیزوں کو اور ہم یہ ساری چیزیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یہ معروف جو امساک روک لینے والی چیز جو ہے وہ تبھی بنے گی جب تم ان چیزوں کو طریقے سے کرتے ہو۔ طلاق 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 تم نے تینوں ایک ساتھ معاملات کیے، اب وہ حرامے پہ بات چلے، روکنے کا تو جڑیں کھود کے تم نے رکھ دی۔ تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اب یہ ہے کہ 2 بار طلاق دینے کے بعد اگر تم روکنا چاہتے ہو تو روکو، اور اگر او تسریح بإحسان، یا پھر یہ ہے کہ ان کو رخصت کر دیا جائے بھلے طریقے سے۔ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ وہ بمعروف والی جو چیز تھی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یہ بھی اس چیز کی نفی ہے کہ تم جو ہے وہ ایک جھٹکے میں طلاق 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 تم نہیں کر سکتے۔ باقی یہ ہے کہ اس کا پورا مقدمہ جو ہے کلیئر ہو گیا، پیچھے بھی میں نے جو ہے حدیث سے بھی اس کے دلائل دے دیے۔ اب پھر اس میں آ رہی ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ اب دیکھیں وہ جو میں نے بات کی تھی کہ تمہیں ہرگز جو ہے تم پر حلال نہیں، جائز نہیں یہ چیز تمہارے لیے کہ یہ تم واپس لو ان سے جو تم خود ان کو دے چکے ہو۔ تم نے حق مہر دیا ہے، تم طلاق دے رہے ہو، واپس نہیں لے سکتے بلکہ دے دینا چاہیے تھا تمہیں۔ اسی طرح سے اور کوئی تحفے تحائف تم نے دیے تھے تو سمجھ لیجئے گا تحفہ دے کر واپس لینا بہت زیادہ نجس حرکت ہے۔ تم نے کوئی چیز تحفتاً دی تھی، اب تم واپس نہیں لے سکتے، جائز ہی نہیں ہے یہ چیز۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم پر حلال نہیں، جائز نہیں یہ چیز کہ تم نے کوئی چیز دی ہے اور تم اس میں سے واپس لے لو، کوئی چیز بھی اس میں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں سے أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ یہ ہو کہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی مقرر حدود۔ یعنی یہاں پہ بھی وہ چیز آ رہی ہے جو کہ میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی، بہت دفعہ پہلے بھی میں نے کہی ہے، یعنی شادی کا مقصد بھی جو ہے وہ دین کو قائم کرنا ہی ہے۔ تو شادی کا بھی فلسفہ یہ ہے، طلاق کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اگر تم اللہ کی حدود قائم نہ کر سکو، ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، جیسے کہ پہلے بھی بہت زیادہ جو ہے یہ سمجھ لیجیے گا اس چیز کو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ لڑکی جوان ہو رہی ہے یا اور کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی گڑبڑ گھٹالا دکھا، والدین نے جلدی سے اٹھا کے شادی کر دی لڑکی کی، یا وہ لڑکے کے معاملات ہیں جگہ جگہ منہ مار رہا تھا، اب یہ ہے کہ ایک جو ہے پرماننٹ کھوٹا مل جائے یہاں سے لا کے منہ مارے، یہ ہم لوگوں نے طلاق کے اور شادی کا فلسفہ ہم نہیں سمجھا۔ لہٰذا یہ بہت اچھی طرح سے سمجھنے والی چیز ہوگی، طلاق کا یہ شادی کے جو معاملات ہیں صرف یہ جو ہے یہ مقاربت اور شہوت اور ان چیزوں کو یہ اولاد پیدا کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم اللہ کے دین کو کیسے آگے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس لیے رکھا تھا کہ تمہارا بس ہر کسی پہ نہیں چلے گا۔ لیکن اس میں بھی ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے بے تحاشا جو ہے اس میں معاملات آتے ہیں کہ جی ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو خواتین جو ہے وہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پراپر وقت پہ جو ہے وہ آپ کی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ رہتی کہ یہ دین کے معاملات اس طرح سے، ہم جن چیزوں کو ہم نہیں پکڑ پائے اس میں کہ اپنی اولادوں پر ان چیزوں کو کام کریں، تو یہ الا ان یخافا، کہ اس میں کیا چیز ہو مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں۔ یعنی یہ سارا دین کا ٹھٹا بن رہا ہے، مرد بھی غصہ کرتا ہے، ساری چیزیں زندگی پوری فتنہ بن گئی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، خاندان لڑ رہا ہے، تو اس میں پھر یہ چیز ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ۔ پھر اگر تمہیں یہ لگتا ہے، تمہیں دیکھو طلاق کی بھی یہ عروج سے بات شروع ہوئی تھی، زوال تک بات آ گئی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ان چیزوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے تب جا کے تمہیں جو اس چیز کو جو ہے تم اویل کر سکتے ہو۔ تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر اس میں کوئی جو ہے اس میں سمجھ لیجئے گا کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ معاوضے کے طور پر جو ہے جو فدیہ وغیرہ دے۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ تم جبرن جو ہے عورت کا کچھ بھی نہیں روک سکتے، لیکن اس میں یہ کہ عورت نے خود ہی نے کہا، مثال کے طور پر مرد ہے، کوئی کمائی وغیرہ نہیں تھی یا کوئی طلاق ہو اس وجہ سے رہی تھی کہ مرد اچھا نہیں کماتا، اب اس پہ تم مزید برڈن ڈال دو، تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، اس میں عورت کو بھی جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھنا پڑے گا، ساری چیزوں کو جو ہے اس میں کرنا پڑے گا۔ تم دوسروں پہ رحم کرتے ہو، اللہ تم پر بھی رحم کرے گا، وہ ساری شریعت کی جو چیزیں ہیں وہ ساری فیما افتدت بہ سے بھی یہ خلا کی جو چیز اٹھائی گئی ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ سمجھ لیجئے گا، اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ طلاق کے وقت جو ہے ساری چیزیں، خلا کی بھی دلیل جو ہے وہ جو میں نے بائنا جس کو کہا تھا وہ دلیل بھی یہاں سے نکلتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ عورت کچھ دے کے جو ہے اگر تم جو ہے یعنی دین کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاتے اور یہ ساری چیزیں، تو عورت اس میں یہ کرے کہ کچھ فدیہ دے کر، جیسے حدیث پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں یہ کہ عورت جو ہے خلا لے سکتی ہے۔ تو فی مفتدت بہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں خلا والا جو ہے وہ عنصر ہے، یہ دلیل ہے خلا کی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور دیکھو یہ اللہ کی حدود مقررہ کردہ حوائش ہیں یہ اللہ کی، اس سے جو ہے اعتداء نہ کرنا، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور دیکھو جو کوئی بھی تجاوز کرتا ہے اللہ کی مقررہ حدودوں سے تو وہ کیا کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، بلا شبہ وہی ہے پھر بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ جو ہے پھر اس میں کیا ہے، پہلے شوہر سے جو ہے مخاطبت ہو رہی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر طلاق دے مرد، پھر اگر طلاق دی مرد نے بیوی کو تیسری بار، تو حلال ہوگی وہ اس کے لیے کہ اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے وہ کسی اور خاوند سے۔ اب یہاں پہ جو میں نے بہت پہلے ایک بات رکھی تھی حلالے والی جس کو میں نے کہی تھی، وہ کیا تھی، اس کا بھی بہت زیادہ ٹھٹا بنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1119۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ مرض تب سے ہی پیدا ہو گیا تھا، کہیں دور دراز میں یہ چیز چل رہی ہوگی، اس لیے یا یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے معاشرے میں ساری چیزیں تھیں، بیویوں کو چھڑانے کے، نکالنے کے، کرنے کے، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجیے، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ان چیزوں سے جو 2 نمبر لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، استدلال کیا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ استدلال حرامہ، یہ جو حرامے کا بھی جو کانسیپٹ نکلا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھو 3529، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کوئی آدمی نکاح کرے پھر وہ اسے طلاق دے دے، اس کے بعد وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے، تو کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ دوسرا خاوند اسے اور دوسرے جو ہے مباشرت نہ کر لے، وہ کام کرے۔ اس سے استدلال حرامہ ہوا ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو، جو تمہاری بیوی تھی ایکس، تم نے اس کو کسی اور میں دے دیا، وہ بیوی بھی کسی کے ساتھ سوئے گی، اور یہاں سے اس کی دلیل اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ سمجھے اس چیز کو، یعنی یہ صرف ایسے نہیں کہ پیپر ورک میں وہ کمرے میں اندر جائے گا مولوی، اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ساری راتیں گزریں گی اور دلیل یہاں سے اٹھائی جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دلیل جو تھی وہ تو کسی اور حق میں تھی، ساری چیزیں وہ کس لیے تھی کہ جو صحیح طرح سے جو حلالہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر وہ مرد جو ہے وہ بنا مباشرت کے، یعنی شادی ہوئی ہے دوسرے شوہر سے مباشرت نہیں ہوئی اور وہ شوہر انتقال کر گیا، اب اس میں یہ کہ پھر اسے کہیں اور شادی کرنا پڑے گی، وہاں کرنا پڑے، دوسری بار پہ اسے جو ہے وہ آگے اس کو کرنا پڑے گا، تب تک کہ کہیں اور سے مباشرت نہیں کرتی تب تک وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ یہاں پہ یہ ہے وہ حدیث جس سے استدلال حرامہ جس کو میں نام دیتا ہوں، آپ بھی اس کی اسی طرح سے ہیڈنگ ڈالیے گا۔ تو 3529 میں اس چیز سے وہ حرامے کی دلیل اٹھائی گئی ہے کہ کیا ہے کہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سارے کام ہوتے ہیں، دین کا ٹھٹا بنتا ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ جو یہ دھندا بنا کے جو ہے اپنی جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ حلالہ رچا کے اور کر کے۔ تو میں نے بتا دیا آپ کو یہ حرامہ بھی جو کیا جا رہا ہے، یہ سمجھیے گا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، حرامہ بھی جو کیا جا رہا ہے اس کی بھی دلیل حدیث سے اٹھائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ سارا کام جتنا بھی معاشرے میں ہوتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزوں کو نکال کے اور ان کو غلط سمت میں ان چیزوں کو جو ہے پورٹرے کر کے اور سارے کام ہوتا ہے۔ تو حرامہ جو کیا جا رہا ہے اس کو یہاں سے یہ بات بھی، یہ حدیث بھی اس ضمن میں پیش کی گئی تھی جہاں ساری چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا، اس میں لعنت کا جب یہ بات آئی تو ایک حدیث یہاں پہ اور آپ لوگوں کو لکھوا دینا چاہتا ہوں، کیا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے 3445 میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ کیا لعنت کن پہ فرمائی؟ جسم میں رنگ بھرنے والی، یعنی یہ ٹیٹو جو بنوایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ مشین ہوتی ہے، سوئیاں ہوتی ہیں، وہ کھال کے اندر جا کے جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ رنگ بھرتی ہے۔ تو یہ ٹیٹو جو ہے آج ہم اس کو اگر ٹیٹو جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کلر بھرنا جسم میں چیز ہے، جسم میں رنگ بھرنے والی اور بھرنے والی اور بھروانے والی دونوں پہ لعنت ہے۔ زائد بال ملانے والی اور جسے زائد بال لگائے جائیں وہ بھی، یعنی بیوٹی پارلر والی بھی، کوئی ایکسٹینشن کر رہی ہے، جیسے کہ دھڑلے سے ہم دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایکسٹینشن کر رہی ہے، کوئی وگ لگا رہی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، یہ سب حرام میں آ جائے گا۔ کرنے والی پہ بھی لعنت، کروانے والی پہ بھی لعنت۔ اسی طرح سے جو بہت الحمدللہ اس کو تو ہم بہت بار دیکھ چکے، سود کھانے والے اور کھلانے والے، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث تھی 3445۔ اور بلکہ اس میں ایک چیز اور بھی جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا، حضرت عمر کا جو ہے دور کی ایک بات کہ کوڑے لگوائے جاتے تھے ایسے لوگوں کو جو یہ کام کرتے تھے، وہی اغاثۃ اللہفان میں جو ہے سمجھ لیجئے گا کہ 411ویں پیج پہ، جلد نمبر 1 411 پیج پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر نے یہ تک کہی بات کہ میں اگر مجھے یہ لوگ ملیں گے، میرے پاس اگر یہ کیس آ گیا، کان کھول کے سن لو، اگر یہ حرامے والا کیس میرے پاس آیا تو میں تمہیں رجم کروں گا، میں تمہیں کوڑے ماروں گا۔ تو یہ سمجھ لی، یہاں تک بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے پاس اگر کوئی کیس آیا تو میں تو تمہیں کوڑے لگاؤں گا، یہ حرامے کے کیس والے۔ اب یہ ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے گا، بہت سے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف جو ہے قرآن کو جو ہے ترجمے سے پڑھیں گے۔ اگر آپ ان احادیث کو جو میں نے بیان کی، اگر آپ ان کو مد نظر نہیں رکھتے تو پھر وہاں سمجھ لیجئے گا اس سے تو پھر اگر مثال کے طور پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو تیسری بار تو نہیں حلال وہ اس کے لیے کہ اس کے بعد جب تک وہ نہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا، یہ تو پھر وہی بات آ گئی۔ لیکن وضاحت کے لیے آپ کو جو ہے قرآن تفسیر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے مغالطہ جو ہے کریٹ ہوتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر اگر وہ طلاق دے دے، دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے، یہ سمجھیے گا اس چیز کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند اس کو تو نہیں ہے اس میں جو ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس بات میں کہ وہ رجوع کر لیں آپس میں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، دونوں پر، جمع کا صیغہ علیہما، دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، اور یہ ہے کہ اس سے جو ہے رجوع کر لیتے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ عورت نے گھر بسایا کیا، وہاں سے طلاق ہو گئی، اب وہ عورت فارغ ہو گئی، وہاں سے بھی مرد بھی بیٹھا ہے، دونوں نے سوچا کیا یہ ساری چیزیں بڑوں کو بیچ میں ڈال کے، اب وہ ساری چیزیں ہوئی کہ بھائی ہم دوبارہ شادی کر لیتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، دوبارہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آ گئی ہے کہ دیکھو کان کھول کے سن لینا، وہ کیا ہے؟ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، کہ بشرط یہ کہ دونوں جو ہے وہ خیال رکھیں اللہ کی مقررہ حدودوں کا۔ پھر تم نے انہی چیزوں پر کوئی آربیٹریشن نہیں ہوئی، کچھ چیزوں کا تم نے جو ہے وہ طے نہیں کیا، وہ ساری چیزیں بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر تم ایک ہو گئے جذبات میں آ کے وہ ساری چیزیں، اور پھر تم نے دین کا ٹھٹا بنا دیا، تو یہ سمجھ لینا بہت سخت الفاظ ہیں، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهُمَا، کہ وہ تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، جیسے میں آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے صرف ترجمے سے پڑھا ہوتا ہے عالمون تعلمون، تو کہاں سے کھول کھول کر بیان ہوتا؟ وہ تو تفسیر کی طرف آپ آئے، آپ نے بات کو سنا ہے، سمجھا ہے، احادیث کا مطالعہ کیا ہے، ساری چیزوں کو، سارے اعراض کو ہم نے بیچ میں رکھا، تو یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهُمَا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں کہ جو بات کو سننے اور سمجھنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔